نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس عنوان کو میں شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے عذاب و ثواب قبر۔ عذاب و ثواب قبر کیا ہے، اس کے متعلق دلائل، تمہیدات اور مخالفین کے شبہات اور جوابات، یہ چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ تمہیدی طور پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یقیناً اگر آپ ان باتوں کو سمجھ پائے تو مشکل نہیں ہے کہ آپ اگلی گفتگو سمجھ پائیں۔ فائل آپ کے ہاتھ میں ہے، دلائل آپ نے پڑھ بھی لینے ہیں اور دلائل آپ نے سمجھ بھی لینے ہیں، لیکن اس وقت جب نفس مسئلہ آپ سمجھ جائیں، عذاب قبر کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، ثواب قبر کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہل باطل، اہل بدعت، مماتی، کیپٹن مسعود الدین عثمانی اینڈ کمپنی کا نظریہ کیا ہے، یہ دونوں طبقوں کا، اور اس کے اوپر آپ غیر کے مقلدین کو بھی شامل کر لیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ آپ گفتگو بطور تمہید سمجھیں، یہ تمہید شاید آپ کو فائل میں نہ ہو، یا آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں نا تو پھر افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ یہ علم کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں نا تو شاید انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، مخالفین آپ سے جب بات کریں گے وہ صرف اس مسئلے پر قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں، بھئی ہمیں قرآن سے دکھا دیں، قرآن سے سمجھا دیں۔ یہ طرز، یہ ٹائٹل ہوگا ان کا، مین چپٹر ہیڈنگ، عنوان ان کا یہی ہوگا۔ استاد ذی المکرم لاہور میں تھے تو ایک شخص آیا حضرت استاد جی سے ملاقات کے لیے اور سوال کے لیے۔ میزبانوں نے کہا حضرت ایک آدمی ہے، اپنا نہیں ہے، ان میں سے ہے، سمجھ گئے ہیں نا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کچھ اس نے پوچھنا ہے۔ حضرت استاد جی تو اس مسئلے میں اسپیشلسٹ ہیں، فرمان لگے دیکھو آپ میرے میزبان ہو، سچ بتاؤ وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے؟ ہوتا ایسا ہی ہے، یہ کہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں، امام مسجد کے پاس آئیں گے، جی ایک سوال ہمیں پوچھنا ہے، دراصل اپنا علم چھلکتا ہوگا، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی 2 آیتیں یاد ہو گئی ہیں، 2 شبہات مجھے بھی پتہ ہے، تو وہ پوچھنے کے ٹائٹل میں دراصل بتانے آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی بتانے آیا تھا، وہ آ گیا، جی میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ استاد جی نے پھر اپنے طرز پہ فرمایا جی کرو سوال۔ کہنے لگا عذاب قبر کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ دیکھیں جواب 2 طرح ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے ایک جواب ہوتا ہے علی اسلوب الحکیم۔ یہ آپ مولوی ہیں نا، میں اس لیے علی اسلوب الحکیم بات کر رہا ہوں، علی اسلوب الحکیم مولویوں کو سمجھانے کے لیے۔ عوام کو سمجھانا ہو تو انہیں کہنا سامنے والے کے موڈ اور طبیعت دیکھ کر جواب دینا، ٹھیک ہے نا، حکمت کہتے ہو سامنے والے کا موڈ دیکھو، کون سا موڈ ہے سننے کا اس کا، تو اس موڈ اور طبیعت کے مطابق بندہ جواب دے۔ تو حضرت استاد جی نے بھی علی اسلوب الحکیم جواب دیا، کہا بیٹا ایک دفعہ پھر سوال کرو۔ کہا حضرت عذاب قبر کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ فرمایا یار ایک بات بتاؤ، وہ بات حل ہو جائے تو یہ سوال کا جواب میرے ذمہ۔ کہنے لگے جی پوچھئے۔ تو کہا جب بندہ مر جاتا ہے فوراً قبر میں ڈال دیتے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا جی اسے غسل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک، اس کے بعد؟ کہا جی کفن دیتے ہیں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ کہا جی اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں۔ استاد جی نے فرمایا 4 کام ہو گئے، غسل، کفن، جنازہ، دفن۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ میت کو غسل دو، اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہا میت کو کفن دو، اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہا میت پہ اللہم اغفر لحینا و میتنا جنازہ پڑھو، اس کا حکم قرآن میں ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو فرمایا کہ میت کو قبر میں جا کر دفن کرو، اوپر بغلی قبر، اور جیسے ہم قبریں بناتے ہیں ویسے بناؤ، یہ ذکر قرآن کریم میں ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو کہا تم نے غسل دیا، قرآن کو نہ دیکھا، کفن دیا، قرآن میں حکم نہ ملا، تم نے جنازہ پڑھا، حکم قرآن میں نہ ملا، تم نے اس کو دفن کیا، اس کا ذکر قرآن میں نہ ملا، پھر کیا ضرورت ہے کہ تم عذاب قبر کے لیے قرآن کی دلیل پوچھتے پھرتے ہو؟ سمجھے؟
ایسے کہتے ہیں موڈ اور طبیعت کے مطابق جواب دینا. جہاں حضرت استاد جی جس ٹریک پہ اسے چڑھانا چاہتے تھے نا، ٹرک پہ نہیں، جس ٹریک پہ اسے چڑھانا چاہتے تھے نا وہ اس پہ خود ہی چڑھ گیا. کہنے لگا حضرت قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہے نا. تو فرمایا بیٹا اگر ان 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے، ابھی میں پڑھ دیتا کہ عذاب قبر کا ذکر حدیث میں ہے تو پوچھتا قرآن میں کیوں نہیں ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں جب حدیث میں آیا ہے عذاب قبر، پھر علیحدہ سوال قرآن کے مطابق کرنے کی کیا ضرورت. اب اس کی جو پٹی پڑی ہوئی تھی، جتنا ایزی لوڈ علمی طور پہ اس نے لیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. ایزی لوڈ یہ علمی بھی لیتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ جتنا ایزی لوڈ لیا تھا یا نان ایزی لوڈ لیا تھا وہ ختم ہو گیا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. اب انہیں جانا ہی تھا. استاد جی نے کہا جی بیٹھو، قرآن کریم کی آیت سنو عذاب قبر پہ. اغرقوا فادخلوا نارا، یہ پانی میں غرق ہوئے فوراً آگ میں داخل ہوئے. تاکید بلا وصل کے لیے آتی ہے. یہ قرآن پہ آیت، قرآن کریم کی عذاب قبر کے پہ اوپر آیت کی دلیل ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ قرآن کریم کی آیت عذاب قبر پہ دلیل ہے. تجزون عذاب الہون، یہ قرآن کریم کی آیت عذاب قبر پہ دلیل ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کا عکس قرآن کریم کے اندر عذاب قبر پہ دلیل ہے. غمرات الموت، یہ قرآن کریم کی آیت کے لفظ عذاب قبر پہ دلیل. 5 ایسے استاد نے پڑھ دی تو چپ ہو گیا. جب وہ گیا تو استاد جی فرمانے لگے دیکھا پہلے اس کا ذہن توڑو، اس کا ذہن توڑو، اس کی جو ہے نا تصور توڑو کہ قرآن کریم دکھاؤ. جب اس کا تصور ٹوٹ جائے پھر اس کے بعد آیات بھی پیش کر دو. تو یہ ان کا ذہن بظاہر یہی ہوتا ہے، ٹائٹل یہ دیتے ہیں، عنوان یہ دیتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں. یاد رکھیں بہترین کھلاڑی وہ ہوتا ہے جو پسندیدہ پچ پہ کھیلتا ہے، پسندیدہ گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے. یاد رکھیں آپ نے اپنے مذہب پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ نے اپنے طرز کو آزاد رکھنا ہے. جو باطل نوالا دے اس کا چبایا ہوا نوالا ہم نے نہیں لینا. وہ جس پٹی پہ ہمیں چڑھائے ہم چڑھ جائیں، چل بھائی وہ یوں کر کے ہمیں بھگا ڈالے اور ہم بھی اس پہ بھاگ جائیں، یوں نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے طرز پر، اپنے طور پر اس پر دلیل دینی ہے. کبھی ان کے طرز پر مت چلا کریں. پسندیدہ آدمی اپنے طرز پہ کھینچ کے لاتا ہے، جب اپنے طرز پہ کھینچ کے لائے پھر بات بنتی ہے. میں اس پر بھی ایک بات آپ کو سمجھا دوں. میرے پاس ایک معروف مماتی مولوی ہے، نام میں اس کے حیات ہے، عقیدہ میں ممات ہے. اس کے ایک شاگرد میرے پاس گفتگو کے لیے آیا. مجھے لگتا ہے انہوں نے ہی بھیجا ہوگا تاکہ میرے شاگرد سے اس کا پھڈا پڑے، اس کی ویڈیو بنے، اس کی آڈیو بنے اور کل میں کہوں تو میرے شاگردوں سے بات کرنے والا ہے. اور میں نے کہا بابا جس اسکول سے تم پڑھ کے آئے ہو اس اسکول کا پرنسپل ہم سے ٹیوشن لیتا ہے. یہ تمہاری جو ہے نا بھول ہے کہ تم پھنسا جاؤ گے. دیوبند کے بیٹے کو دلیل کی دنیا میں پھنسانا، وہ مائیں مر گئی ہیں. اب ماؤں کی کوکھیں خشک ہو چکی ہیں کہ دلیل کی دنیا میں دیوبندی پھنس سکے. یوں نہیں ہو سکتا. وہ آیا مجھ سے گفتگو کے لیے، کہنے لگا حضرت عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ کیا ہے. میری تخصص کی کلاس میں میں جواب دینے کے لیے یوں سیدھا ہوا. اس نے موبائل نکالی، ریکارڈنگ کے لیے ایک رکھ دی، ویڈیو کے لیے ایک رکھ دی. اب تو میں سمجھ گیا میں جناب محترم کس لیے تشریف لائے ہیں. اب جب اس نے ویڈیو آن کی نا تاکہ میں کل دکھا سکوں میری اس سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے بھی طرز بدل دیا. میں نے کہا جی عقیدہ حیات النبی کی دلیل یہ ہے کہ عنایت اللہ شاہ گجراتی جھوٹا ہے، بانی فرقہ ممات کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے. کہتے یہ دلیل ہے. میں نے کہا جی یہ دلیل ہے. کہتے کچھ فرمائیں گے. میں نے کہا جی فرماؤں گا. اس نے کہا ہے حضور قبر میں مردہ ہیں. یہ دلیل قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ لفظ حدیث پاک میں نہیں ہے، امت کے اجماع میں نہیں ہے. ابو بکر سے واشی بن حرب رضی اللہ عنہم تک کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، 4 ائمہ سے ثابت نہیں ہے، 1957 تک کسی بندے سے ثابت نہیں ہے. یہ کہاں میں لکھا ہوا؟ آپ دلیل دکھائیں. اب اس کے گلے میں پڑ گئی نا. کہنے لگا جی قرآن کریم سے دلیل دینا. میں نے کہا جب قرآن اتر رہا تھا عنایت اللہ شاہ کا وجود ہی نہیں تھا، دلیل کہاں سے لاؤں؟ میری بات کا مقصد ہے کہ جس ٹریک پہ اس نے مجھے چڑھانا تھا میں اس پہ نہیں چڑھا. 1.25 گھنٹہ میری گفتگو ہوئی. میں دلیل میں یہی کہتا رہا یہ جھوٹا ہے، سچا ہے تو اس کے پاس دلیل لاؤ. پھر مجھے وہ اصل میں کہتا ہے عقیدہ حیات النبی کیا ہے. اگر میں کہتا حضور قبر میں زندہ ہے تو فوراً کہتا آیت پڑھیں. میں مدعی بن جاتا ہوں، مدعا علیہ بن جاتا ہوں، مزے سے بیٹھ کے مجھ سے دلیلیں پوچھتا، خود نقض کرتا. آسان کام اپنے ذمے، مشکل کام میرے ذمے. تو میں نے بھی نقض اس طرح پہ کیا. میں نے کہا جی عقیدہ حیات النبی یہی ہے کہ آج تک امت جو مانتی آ رہی تھی عنایت اللہ شاہ نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اگر سچ بولا ہے تو دلیل آپ دو.
آخر وہ زچ ہوا، کہنے لگے جی میں ویڈیو بند کرتا ہوں، آپ مجھے مسئلہ سمجھائیں۔ میں نے کہا الآن کما کان، لین پہ آئے ہو نا، الآن جئت بالحق، اب سن۔ تو یوں طرز پر بندہ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے نرمی شرمی اور اس معاملے میں دوسرے سے متاثر ہونا مت رکھا کریں۔ تو بنیادی طور پہ سمجھے 5-6 باتیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 موت، نمبر 3 قبر، نمبر 4 برزخ، نمبر 5 جسم مثالی، اور نمبر 6 عذاب قبر، ثواب قبر۔ یہ ذرا سمجھیں ان کی تعریفات کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور اس پر دلائل کے انداز میں گفتگو کس طرز پہ کی جا سکتی ہے۔ حیات کا معنی، موت کا معنی، قبر کا معنی، برزخ کا معنی، جس میں مثالی کا معنی اور عذاب کا معنی۔ توجہ ہے نا؟ سب کی توجہ ہے نا؟ اب توجہ رکھنا۔ حیات کا مطلب کیا ہے، موت کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارے دوست بھی مماتیوں کی دیکھا دیکھی میں اپنی تعریف کو بھول جاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی میں ایک تعریف کر ڈالتے ہیں جس میں بظاہر ان کے لیے پھنس جانا ہوتا ہے۔ حیات کا معنی ہے زندگی، زندہ مطلب ہے روح جسم میں ہو بندہ پھر بھی زندہ، روح جسم سے باہر ہو بندہ پھر بھی زندہ۔ ایک دفعہ پھر سننا، قرآن کریم ہے تو لائیں ذرا، قرآن کریم توجہ رکھنا۔ روح جسم میں ہو بندہ پھر بھی زندہ، روح جسم سے باہر ہو بندہ پھر بھی زندہ۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا روح جسم میں ہو تو زندہ سمجھ آتا ہے، روح جسم سے باہر ہو بندہ کیسے زندہ؟ میں نے کہا جی آپ ابھی مان جائیں گے، ہمیں کہتے ہیں قرآن قرآن، اب قرآن بھول گیا؟ کہنے لگے جی کیسے؟ سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 42 اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہیں میں سونے والے کی بھی روح نکال لیتا ہوں، مرنے والے کی بھی روح نکال لیتا ہوں، مرنے والے کی روح اپنے پاس سیف کر لیتا ہوں، اور سونے والا جب اٹھنے لگتا ہے روح واپس کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم ہے؟ کہنے لگا جی ہے۔ تو میں نے کہا سونے والے کی سوتے وقت روح جسم میں ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہا اللہ کے قرآن نے کہا۔ میں نے کہا سوتے وقت سونے والے کی روح اس کے جسم میں نہیں ہوتی۔ بتاؤ سونے والا مردہ ہے یا زندہ ہے؟ آپ بولیے، سونے والا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ سونے والا زندہ ہے، روح سونے والے کے جسم میں ہے؟ بولیے، سونے والے کے جسم میں روح نہیں ہے۔ جب سونے والے کے جسم میں روح نہیں ہے تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ زندہ تو وہ ہوتا ہے جس پہ روح ہو، روح نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں ہوتا۔ جب روح نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کی کیسے مانوں؟ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، اس کے باوجود بھی بندہ زندہ ہے۔ تو جناب محترم اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، میں نے قرآن کریم اس لیے منگایا ہے کہ ان تعریفات پہ آپ دیکھیں گے ہم قرآن 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 اس طرز پر چلیں گے، اور مماتیوں نے اس مسئلے پہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بیچاروں کا وضو ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ وہ ہاتھ لگا سکیں۔ میں نے کہا دیکھیں اب تو روح نہیں ہے پھر بھی بندہ زندہ ہے۔ کہنے لگا جی روح نہیں ہے تو تعلق تو ہے نا، روح نہیں ہے تو تعلق تو ہے نا۔ فوراً وہی سوال کریں جو مماتی ہم سے کرتے ہیں، تعلق کا لفظ دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا روح جسم کا تعلق ہے تو بندہ قبر میں زندہ، کہتے جی تعلق کا لفظ دکھاؤ۔ میں نے کہا جی تعلق کا لفظ دکھاؤ، پوری آیت میں لفظ تعلق تو کہیں نہیں ہے۔ جناب محترم نے تعلق کہاں سے لیا؟ آیت میں تو لفظ تعلق ہے ہی نہیں، تو آپ نے لفظ تعلق کہاں سے لیا؟ کہنے لگا جی تفسیر والوں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا جب ہم تفسیر پیش کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو قرآن بتاؤ، تفسیر قرآن مت سناؤ۔ اب ہمیں بھی تو قرآن دکھاؤ نا، تفسیر قرآن پہ طرف کیوں جاتے ہو؟ اور میرے پاس اس طرح کئی شواہد موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں منکر حیات سے گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو جب میں نے اس پر نقص کیا اور دلیل کی دنیا میں معارف القرآن پیش کی تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے قرآن مانگا ہے، معارف القرآن نہیں مانگی۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے تفسیر جواہر سے پڑھی تو میں نے کہا جناب محترم میں نے بھی قرآن مانگا ہے، جواہر القرآن نہیں مانگی۔ آپ بھی وہی کام کریں نا، پیمانہ اتنا بناؤ جو دوسرے کے لیے تو اپنے لیے بھی ہے۔ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور یوں نہیں چلے گا، وہی بات چلے گی جو ہمیں کہا ہے وہ اپنے لیے بھی وہی اصول رکھیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ زندہ کون ہوتا ہے؟ روح جسم میں ہو بندہ زندہ، جیسے آپ اور ہم
روح جسم سے باہر مگر تعلق رکھے بندہ پھر بھی زندہ جیسے سونے والا یا قبر والا. سمجھو یہ پہلی بات. اب اس پر حیات کا معنی روح جسم میں ہو یا جسم سے باہر مگر جسم سے تعلق رکھتی ہو. اب موت پہ آتے ہیں. موت اس کا الٹ کر لو. موت اس کا الٹ ہو جائے گا. روح جسم میں نہ ہو اور تعلق بھی نہ رکھے. روح جسم میں آئے نہیں, اسے بھی قرآن کریم نے موت کہا ہے. روح جسم میں نہیں آئی تھی, تعلق میں نہیں تھا روح کے ساتھ جسم کا, تو اسے اللہ رب العزت نے موت سے تعبیر کیا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 28. اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے بندے کو مردہ کہہ دیا. کنتم امواتا فاحیاکم, پیدائش سے پہلے تم مردہ تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. پیدائش سے پہلے مردہ کا معنی روح جسم میں آئی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, روح جسم میں نہ ہو, تعلق بھی ختم ہو جائے تو بندہ مردہ ہے. یہ اس پر دلیل ہے, تو لہٰذا موت کی تعریف اس کے الٹ ہے. اب اس پر ایک نقص درمیان میں آتا ہے, دفع دخل مقدر, اس کو بھی سمجھ لے. حضرت استاد جی نے اس دن پہلے دن کے سبق میں فرمایا نا, دفع دخل مقدر کا معنی دوران گفتگو کوئی سوال پیدا ہو, سوال کو نقل کیے بغیر جواب ذکر کر دینا, اسے کہتے ہیں دفع دخل مقدر. یہ دخل سوال کو کہتے ہیں, مقدر چھپے ہوئے کے کہتے ہیں. توجہ رکھنا, اس پر سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ کی ذمت میں دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں موت آ گئی تو یہ موت تو ہمیشہ مردہ رہے گا نا, پھر اس پر تو موت آ گئی. میں نے کہا جناب محترم, ہمیشہ مردہ والی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا پینا ہے؟ چکھنا ہے. جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اثر ہوتا ہے, وہ تو چند وقتوں کے لیے ہوتا ہے. موت کا ذائقہ چکھا, پھر آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. تو ہم نے کب کہہ دیا بے استمراری اس پر موت رہے گی, قبر کے معاملات نہیں رہیں گے. یہ تو کل نفس ذائقۃ الموت. موت اور حیات کی تعریف کیا بنی؟ روح جسم میں ہو یا جسم سے باہر مگر تعلق رکھے, یہ حیات ہے. روح جسم سے باہر رہے یا جہاں بھی تعلق نہ رکھے, تعلق ختم ہو جائے, یہ موت ہے. اس کے بعد آگے قبر پہ چلتے ہیں. قبر کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں, قبر کا معنی مقر المیت. ہمارے علماء نے لکھا ہے, میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں, جہاں میت کا جسم جائے وہ قبر ہے. توجہ رکھنا, جہاں میت کا جسم جائے, یہ بات سمجھیں گے تو عذاب قبر آپ کو سمجھ آئے گا. ورنہ جب قبر کا معنی ہی خراب کر دیں گے وہ لوگ تو پھر عذاب قبر کا معنی حل نہیں ہو سکتا. قبر کا مطلب کیا ہے؟ جہاں میت کا جسم جائے. میت کا جسم چارپائی پہ رہے ہمیشہ کے لیے, چارپائی قبر. میت کا جسم صندوق میں رہے, صندوق قبر. میت کا جسم قبر میں چلا جائے اور اوپر سے بند, یہی قبر. میت کو حیتان یعنی مچھلیاں کھا جائیں, وہ مچھلیوں کے پیٹ میں رہے, وہ اس کے لیے قبر. میت کو آگ جلا جائے, جہاں اس کی راکھ پہنچے وہ قبر. میت کو جانور کھا جائے, شیر درندے کھا جائیں, اس کے پیٹ میں جائے, اس کے لیے وہی قبر. سمجھے؟ قبر کا معنی الحفرۃ المعروفہ فی الدنیا صرف یہ تو نہیں ہے جسے کھود کے ڈالا جائے. اگر معنی یہی ہے کھود کے ڈالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر ہندوؤں کو عذاب قبر ختم, کہ وہ جلا کر وہ جو ہے نا کنڈلی میں ڈال کے گنگا جمنا کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر ان کے لیے تو عذاب قبر ختم. جناب فرعون صاحب کے لیے تو عذاب قبر ختم, کیونکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, آج تک وہ آرام سے آرام فرما ہے, علی اختلاف الاقوال, وہ آرام فرما ہے وہاں پر, تو اس کے لیے تو عذاب قبر ختم. اور جس کو جانور شانور کھا جائے بس اس کو تو جان چھٹی, پھر کیا بنے گا؟ تو قبر کا معنی جہاں میت کا جسم جائے. اس پر 2-4 اعتراضات ہیں, وہ بھی میں ساتھ حل کرتا جاؤں. جہاں میت کا جسم جائے وہ جگہ قبر. ایک شخص ایک دن کہنے لگا کہ جب جناب محترم جہاں میت کا جسم جائے وہی جگہ قبر. میں نے کہا جی وہی جگہ قبر. کہتے ہیں ادھر عذاب ہوتا ہے. میں نے کہا جی عذاب ہوتا ہے. کہتے ہیں پانی میں چلا جائے اور پانی میں جانے کے بعد وہ وہاں پر مر جائے, اور مر جانے کے بعد جب وہ وہاں رہے گا تو پانی کے اندر اسے عذاب ہوگا. میں نے کہا جی ہوگا. کہتے ہیں عذاب تو آگ کا ہے, آگ پانی میں کیسے لگتی ہے؟ آپ نے تو آگ اور پانی جمع کر دیا جیسے کہتے ہیں نا, تو آگ پانی میں کیسے لگتی ہے؟ میں نے کہا اب قرآن بھول گئے, اب دیکھتے جانا ہم نے کہاں کہاں قرآن کریم پڑھنا ہے. تو اب قرآن کریم, آپ قرآن کی بات کرتے تھے, پنجپیریوں کو, مماتیوں کو, پتھریوں کو, چتروڑیوں کو, اشاتیوں کو قرآن آتا ہے. یہ قرآن کہاں ہے؟ یہی قرآن آتے ہیں. انہیں تو قرآن کی کاف بھی نہیں آتی. عقیدہ خراب کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے خواہ سے آیات پڑھ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں. یہ سورت نمبر 71 ہے,
सूरत नूह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में आयत नंबर 25 के अंदर जो बात फरमाई है, फरमाया मिम्मा खतीआतिहिम उगरिकू फउदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दुनिल्लाहि अंसारा। कौम नूह इतनी बेईमान कौम थी, अल्लाह ने इस पर पानी डाला, पानी में गर्क हो गए, सैलाब में बह गए। जब गर्क हुए, पानी में दाखिल हो गए, इनका कोई मददगार न बना। जब मददगार न बना, ये वहां मरे, इन्हें अल्लाह ने अजाब दिया। उगरिकू, इधर गर्क हो रहे थे, फउदखिलू नारा, वही इनके लिए आग लग रही थी, आग में दाखिल हो रहे थे। तो पानी के अंदर आग किसी अब्दुल कबूर, अब्दुल गफार, अब्दुल मजार, अब्दुल जब्बार की नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। कोई आम आदमी करता तो फिर बात बनती, ये आम आदमी का नहीं है। मैं इनायतुल्लाह गुलामुल्लाह नहीं पढ़ रहा, मैं कलामुल्लाह पढ़ रहा हूं, ठीक है? वो कलामुल्लाह जो रसूलुल्लाह पे उतरा है, तो ये तो कलामुल्लाह है, तो वो तो अल्लाह फरमा रहे वहां आग लग गई। कैसे लगी, किस तरह लगी? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मुझसे किस बुनियाद पे पूछते हो? आग और पानी को तो अल्लाह ने जमा कर दिया है, ये तो आग लगी। चलो एक बात तो यहां खत्म। एक बंदा मुझे एक दिन कहने लगा, मौलाना मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जो बंदा जहां से पैदा होता है मट्टी वहां जाती है। आपने कहा ये दरिया में चला गया, जानवर के पेट में चला गया, ये जो है ना मछलियों के पेट में चला गया, जमीन में तो ना गया। मैंने कहा जमीन में गया, थोड़ा इंतजार करें, जानवर के पेट से जमीन में ही जाएगा ना, चाहे जिस शक्ल में जाए। मछली के पेट से निकल के जमीन ही में जाएगा ना, चाहे जिस शक्ल में ही जाए, तो जमीन में ही गया है, जमीन से बाहर नहीं गया। हाँ, एक शख्स ने एक और बात की, कहने लगा एक सवाल है। मैंने कहा जी बड़ी शौक से करिए, हम सवाल पे गुस्सा नहीं होते, लेकिन सवाल करते वक्त जैसे खुशी वाला चेहरा रखते हैं ना, तो जवाब के वक्त भी उसी तरह चेहरा रखा करें। सवाल करते हैं जो खुश हो के जैसे लायन हल हो, इसको कोई जवाब ही ना हो, और जब जवाब दिया जाता है तो फिर चेहरे के ऊपर 11:15, 12, 12:15, 12:30, ना ना ना, यूं नहीं होना चाहिए। हंस के सवाल हो, हंस के जवाब हो, फिर बंदे को मजा भी आता है गुफ्तगू करने और गुफ्तगू सुनने में। तवज्जो रखना। मैंने कहा आप सवाल करें। कहने लगा अगर कोई गुनाहगार आदमी हो, कोई काफिर हो, कोई मुनाफिक हो, और उसे शेर, चीता, कोई जानवर खा ले, खाने के बाद पेट में समा ले, जब पेट में समा लेगा तो इसको तो अजाब शुरू हो जाएगा। मैंने कहा यकीनन शुरू हो जाएगा। कहते जब इस मैयत को अजाब होगा, आग लगेगी, यह मैयत तड़पेगा। हमने तो नहीं देखा किसी काफिर को शेर ने खा लिया, किसी चीते ने गुनाहगार को खा लिया और शेर और जो चीता तड़पने लगा, उफ उफ मैंने किसे खा लिया, आग लग गई, अंदर आग लग गई, ओए मैंने तो बड़ी गलती की है, मैंने बदकिस्मती से किसे खा लिया है, मुझे तकलीफ हो रही है। हमने तो किसी जानवर को तड़पते नहीं देखा। मौलाना अगर जानवर को तकलीफ होती, अंदर अजाब होता, तो आइंदा जानवर इंसानों को खाना छोड़ देते, पर वो खाते हैं। जब खाते हैं उनको अजाब होता तो ये तड़पते। इसका माने जानवर नहीं तड़पा तो अजाब नहीं हुआ। मैंने कहा वाह, ये तहकीक आ गई है। तहकीक देखें, इस तहकीक पे हंसने को जी करता है। मैंने कहा जनाब मोहतरम एक बात तो बताएं, या आपने अपने हाथ में क्या लिफाफा पकड़ रखा है? हाथ में लिफाफा पकड़ा हुआ था। कहने लगे जी छोड़ें, ये कोई जाती मसला। मैंने कहा जी जाती, जरा फरमाए ना ये हाथ में लिफाफा क्या है। हम भी 2-4 दिन डॉक्टर की दुकान पे बैठने वाले हैं, हमें गोली के पत्ते पे देख के समझ आ जाता है किस बीमारी की दवाई है। कहने लगा ये मैंने दवाई रखी है, डॉक्टर की दुकान से अपनी खुराक लाया हूं, मेरे पेट में कीड़े हैं, तकलीफ है, कद्दू कीड़े पेट में पड़े हुए हैं, तो मैं खाऊंगा वो कद्दू कीड़े मर जाएंगे। मैंने कहा बस बात हल हो गई। जब आप दवाई खाएंगे, दवाई आपके पेट में जाएगी, कीड़े मर रहे होंगे, उन पे कयामत बर्पा होगी, वो मरेंगे, आपका पेट ठीक हो जाएगा। जब कीड़े आपकी इस दवाई के दाखिल होने के बाद अपने आपके पेट में दर्द महसूस करेंगे, तो जनाब मोहतरम आप भी दर्द महसूस करोगे। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा कीड़ों ने खा लिया, कीड़े के ऊपर दवाई गई, कीड़ा तड़पा, वो रोया, वो हिला, उसने सिसकियां लेना शुरू कर दी, आंखें भरना शुरू कर दी, और आप तो बड़े आराम से बैठे हैं, आप भी तड़पना शुरू कर दें। कहने लगा जी नहीं नहीं, वो दवाई कीड़ों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा वो अजाब उस मुर्दे के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। जानवर के लिए नहीं है, वो तो उस मुर्दे के लिए है। जनाब मोहतरम जैसा मामला वैसा ही मामला बनता है, ये ऐसा नहीं हो। अल हुर्र बिल हुर्र, उसका बदला उसी का ही होता है, कोई और नहीं हो सकता। तो कब्र का माना जहां मुर्दे का जिस्म जाए। एक बात और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के हवाले से, यह फितना हजरत उमर के दौर में पैदा हो गया था, मजूस की तरफ से, जो मुसलमान नहीं थे उनकी तरफ से इब्तिदा हुई। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, एक मजूसी आया,
और थैला जो उसने पकड़ा हुआ था, कपड़े शपड़े में एक चीज रखी हुई थी, उसको उठा के लाया। आके पूछने लगा, आपके ऊपर जो आपके नबी हैं उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, वो कुरान बताता है कब्र में अजाब है काफिर और मुनाफिक के लिए, आपके नबी फरमाते हैं कब्र में अजाब है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जी हां ऐसी ही बात है, काफिर को अजाब कब्र होता है। कहा अजाब आग का? फरमाया जी हां आग का भी हो जाता है। तो कहा आग तो गर्म होती है, आग तो जला देती है, वो गर्म है, जहां पे आग लगे चीज गर्म हो जाती है। और यूं अपना थैला खोला, अंदर से एक मुर्दे की खोपड़ी निकाली उस मजूसी ने, कहा यह मुर्दे की खोपड़ी है, यह मेरे दादे की खोपड़ी है, वो मजूसी मरा है, मैं उसकी कब्र से निकाल के लाया हूं, इसे हाथ लगाओ, ये ठंडी है गर्म नहीं है, अगर इसको आग का अजाब होता तो गर्म होती। ये सवाल उस वक्त हुआ, हजरत उमर ने भी तो रसूलुल्लाह की क्लास अटेंड की थी ना, हुजूर पाक से पढ़ा था ना, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, तिरमिज़ी जिल्द 2 अब्वाबुल मनाक़िब में हजरत उमर की रिवायत मौजूद है। उमर का बोलना भी ठीक है, उमर का सोचना भी ठीक है। हजरत उमर ने थोड़ा सोचा और सोच के बोला तो अल्लाह फरमाते हैं जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, दिल से सोचा जाता है, जुबान से बोला जाता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भाई ये 2 पत्थर उठा देना। वो डर गया, उसने कहा पता नहीं सर में मारता है हजरत उमर, उन्होंने कहा जी मारता नहीं हूं, ये 2 पत्थर उठा देना। उसने 2 पत्थर उठा दिए, कहा हाथ लगाओ, ठंडे हैं गर्म है? वो कहने लगा जी ठंडे हैं। हाथ लगाया, हजरत उमर को दिया, हजरत ने फरमाया मुझे नहीं, अपने हाथों में रखो और चकमाक करो। चकमाक जानते हो? पुराने जमाने में जब ये लेटर और ये माचिस और ये चीजें इजाद नहीं हुई थी तो आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को रगड़ा जाता था, उसे चकमाक कहते हैं। कहा जी चकमाक करो, आग पैदा करो। उसने चकमाक की और आग पैदा हुई। हजरत उमर ने पूछा क्या बात है, आग क्यों निकल रही है? ये पत्थर तो ठंडे थे, ये पत्थर तो ठंडे थे, आग क्यों निकल रही है? अब मजूसी मरता क्या न करता। तो वो कहने लगा जी ऊपर से ठंडे हैं, अंदर से आग इसके अंदर से निकल रही है। तो कहा तेरे दादे की खोपड़ी भी ऊपर से ठंडी है, अंदर से अजाब है। ठीक है, तो अंदर से अजाब है तो मामला वैसे। तो अजाब कब्र कब्र में ही होता है, यूं नहीं हो सकता कि दर्द सारो और वो जो है ना पिंडली में हो। तो अजाब कब्र कब्र में, और कब्र का हिस्सा मैयत के जुज हैं। तो कब्र का माना जहां मैयत का जिस्म जाए वो इसके लिए कब्र है। और इसके साथ बरज़ख, तवज्जो रखना, ये अभी तमहीद चल रही है। बरज़ख, बरज़ख क्या होता है? बरज़ख बज़ाहिर इसे पर्दे का माना है, पर्दा, आड़, हाजिज, इसे किताबों में हाजिज कहा गया, पर्दा, आड़, लाइन ऑफ द कंट्रोल बैन दुनिया व बैन आखिरा, इसे कहते हैं बरज़ख। तो ये बरज़ख है। अब ममाती बरज़ख किसी पिंजरे को समझते हैं, बारिश के नीचे बरज़ख है, वहां बंदा पहुंच जाता है, वो बेचारे सिर्फ मकान समझते हैं। तो कहते हैं जी बरज़ख गया, बरज़ख गया। हालांकि बरज़ख क्या है, बरज़ख का मामला क्या है, इस पर एक बात समझ लें। जैसे कब्र ज़र्फ़े मकान जगह का नाम है, वैसे बरज़ख ज़र्फ़े ज़मान वक़्त का नाम है। जैसे आप और हम बैठे हैं ना, अब कोई कहे भाई आप मरकज में बैठे हो या बुध वाले दिन में बैठे हो, तो आप क्या कहोगे, मरकज में है या बुध के दिन में है? कोई आपसे कहे भाई आप मई के महीने में हो, 2017 के सन में हो या सरगोदा में हो, तो आप कहेंगे सरगोदा ये जगह है, 2017 और मई का महीना ये वक्त है, वक्त और जगह इकट्ठे हो सकते हैं। हम इसी तरह कहते हैं कब्र जगह का नाम है, बरज़ख वक्त का नाम है। वो मुर्दा मरने के बाद बरज़ख यानी बादल मौत वाले वक्त में है, और कब्र यानी अपनी जगह में है। तो कब्र में भी है, बरज़ख में भी है। बरज़ख पर्दे का नाम है। अब कोई कहे इस पर अजाब हो रहा है तो दिखा दो, हम कहेंगे जनाब मोहतरम ये पर्दा है, ये कैसे हम दिखा दें? एक ममाती एक दिन मुझे कहने लगा, अच्छा आप कहते हो रूह का ताल्लुक हो तो बंदा जिंदा रहता है, और आप सोने वाले की मिसाल देते हो कि रूह तो उसमें नहीं है, लेकिन रूह बाहर रहकर सोने वाले से ताल्लुक रखती है तो जिंदा है। यही आप मुर्दे के लिए कहते हैं कि रूह इल्लियीन और सिज्जीन में रह के ताल्लुक रखती है तो मुर्दा कब्र में जिंदा है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जब हम सोने वाले को देखते हैं, अगरचे उसकी रूह बाहर है पर उसका सांस चलता है, उसके जो है ना क्या कहते हैं नब्जें चलती हैं, उसका दिल धड़क रहा होता है, उसका खाना हजम हो रहा होता है, वो करवटें बदल रहा होता है। अगर ये मुर्दा भी ताल्लुक से जिंदा है, सांस चलाए, नब्ज चलाए, दिल धड़के, करवटें बदले, दिखाओ।
میں نے ایک مماتی سے کہا اب تم عقل کے بندے بن گئے، اب آنکھ کے بندے بن گئے، ہمیں تو کہتے تھے ہر مسئلے پہ قرآن قرآن، قرآن کے علاوہ آپ بات آگے مت چلائیں، قرآن کے علاوہ آگے مت چلیں، اور میں حیران ہوں آپ اس مسئلے پہ آ کر قرآن چھوڑ گئے ہیں۔ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے تو قرآن نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں، سورت نمبر 23 ہے، سورت مؤمنون ہے، پارہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر پکا 100 ہے، 100 یاد رکھنا، 100 کا کارڈ کا ایزی لوڈ کرتے ہو تم، آیت نمبر 100 ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے مرنے والے کے اور دنیا والے کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ میں نے کہا جناب اس کی روح کا سونے والے کا جسم سے تعلق نظر آتا ہے، یہ برزخ پردے میں نہیں ہے، مردے کا تعلق نظر نہیں آتا، وہ برزخ پردے میں ہے۔ اللہ پردہ کہتا ہے، تو کہتا ہے دکھا دو، تو کہتا ہے بتلا دو۔ اچھا قرآن مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں دکھتا، تو کہتا ہے جی دکھا دو۔ اب بتاؤ یہ قرآن مانتے ہیں؟ تھوڑے ان کی قرآن کی کلی کھولے نا، پھر جا کر پتہ چلے۔ تو میں نے کہا جی یوں نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرح ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ یقین مانے قرآن کی سری باتیں بھی بعضوں کا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ قبر کے مسئلے پہ ایک بات سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں نا جہاں میت کا جسم جائے، اس کی شاید دلیل میں نے قرآن کریم سے ذکر نہیں کی، جہاں میت کا جسم جائے اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے ذکر کر دوں کہ کون سی جگہ میں ہے کہ جہاں میت کا جسم جائے وہ جگہ قبر ہے۔ آؤ یہ سورت نمبر 80 سورت عبس ہے، اس کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نمبر 17 18 19 20 21 اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے اس سے سمجھ آتا ہے جہاں میت کا جسم جائے وہ جگہ قبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، انسان کی تباہ اور بربادی کی بات ہے، مارا جائے انسان یہ کفر کیوں کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے۔ من ای شیء خلق، اسے پتا ہے یہ کس چیز سے پیدا ہوا، من نطفہ، یہ نطفے کی پیداوار ہے، خلقہ فقدرہ، اللہ نے پیدا بھی کیا، اندازے سے اسے برابر بھی کیا، آنکھ کہاں، کان کہاں، ناک کہاں، زبان کہاں، دل و دماغ و ہاتھ پاؤں کہاں، اللہ نے اندازے سے پیدا کیا۔ ثم السبیل یسرا، اسے ماں کی پیٹ میں رکھا، پھر نکلنے کے لیے اس کا راستہ آسان کر کے بنایا۔ ثم اماتا، ایک وقت آئے گا اللہ اس انسان کو موت دیں گے، فاکبرا، اسے قبر دیں گے۔ اب اس آیت پہ غور کرنا، یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا ہوا، یہ پیدا ہوا کس سے، من نطفہ، نطفے سے روح پیدا ہوتی ہے یا جسم پیدا ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، جسم، من نطفہ، کیا پیدا ہوا، جسم، نطفے سے، خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا اور اس کو برابر کیا، جسم یا روح، جسم، ثم السبیل یسرا، پیٹ میں رکھا، جسم یا روح، اگرچہ روح کا تعلق رہا لیکن مراد جسم ہے جو پیٹ کے اندر آیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے آسانی کی باہر نکلا، روح یا جسم، پہلے جسم اس کے تعلق سے روح، ثم اماتا، پھر اسے موت دی، روح یا جسم، جسم، فاکبرا، اسے قبر دی، اب روح یا جسم، جسم، تو اللہ قبر کی بات کرتے ہیں جہاں جسم جائے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا فاکبرا، موت روح کو آئی، میں نے کہا روح کو آئی تو کہتے جس میں مثالی میں زندہ ہے اس میں تو گھسا ہوا ہے، پھر روح تو مر گئی بیچاری، اللہ اس کو بخشے، روح تو مر گئی، اب ادھر کون گھسا ہے جا کے؟ میں حیران ہوں اس پر، جو ہے نا میری عقل تو دنگ رہ جاتی ہے، بعضوں کو بدعہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بدیہی باتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، 2 اور 2 4 ہیں کا جی نہیں، 2 اور 2 3 ہے، تو اس طرح کا معاملہ بھی بعضوں کا سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو جسم کی بات کی ہے، اسے قبر ملتی ہے، یہی معاملہ برزخ کا ہے۔ اللہ نے پردے کی بات کہتے ہیں جی نہیں دکھاؤ، تو کیسے دکھائیں، وہ تو برزخ ہے، اور پردے والی چیز کو مان لینا یہ مسلمان کے ایمان کی شان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، پیچھے پڑھیں والذین یؤمنون بالغیب، مومن تو بن دیکھے قرآن کی بات مان لیتا ہے، بن دیکھے مانتا ہے۔ یہاں پر فرشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ نے مانا کندھے پہ ہیں، میں آپ سے پوچھوں کندھے پہ ہیں یا کپڑے پہ ہیں؟ آپ کہیں گے کندھے پہ ہیں، تو پھر لکھتے کیسے ہیں؟ اوپر تو کپڑا آ گیا، پین نہیں اٹکتا ان کا۔ اگر آپ نے کہا آپ کپڑے پہ ہیں تو پھر کندھے والا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ واسکٹ آئی تو فرشتے کہاں گئے؟ غسل کے لیے شاور آن کیا تو فرشتے کہاں گئے؟ حضور نے حضرت امامہ اور حسن حسین کو بٹھایا تو فرشتے کہاں گئے؟ پولیس والے تفتیش کے لیے الٹا لٹکا دیتے ہیں، فرشتے کہاں گئے؟ غسل کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی تو فرشتے کہاں گئے؟ یہ سوالات کی لائن آپ پہ لگ جانی ہے، لیکن آپ کہیں گے اللہ نے کہہ دیا، عقل نہیں چلائیں گے، فرشتے ہیں، کندھوں پہ ہیں، کیسے ہیں میرے اللہ جانتا ہے۔ تو ادھر بھی کہیں اللہ نے کہہ دیا یہ قبر ہے، یہی برزخ ہے، نظر نہیں آتا تو مان لے میرے اللہ نے کہہ دیا۔
ادھر کیوں عقلی گھوڑے عقلی گدے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں؟ عقلی گھوڑے تو بہت اچھا لفظ ہے، عقلی بکری اور عقلی دمبی، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات یہ بھی عقلیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قبر اور برزخ یہ سمجھے، اس کے ساتھ اب سمجھے ذرا جسم مثالی کیا ہے۔ یہ جسم مثالی کا مسئلہ چلائیں گے، عذاب اس کو ہوتا ہے۔ جسم کے فوٹوسٹیٹ کا نام جسم مثالی ہے، سمجھے، فوٹوسٹیٹ کا نام۔ تو یہ خلاصہ ہے نا، کہیں گے عذاب جسم مثالی کو ہوتا ہے، گناہ اس جسم نے کی ہے اور عذاب اس کو ہوتا ہے، ثواب جسم مثالی کو ہوتا ہے، عبادتوں کے مزے اس جسم نے لوٹے، تکلیفیں اس پہ آئیں اور ثواب اس کو ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھینا دکن بکریاں کو، بکریاں دکن بھینا کو، یوں تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کا مسئلہ کسی اور پہ ڈال دو، یوں نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن کہتے ہیں ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ آپ کیسے ایک کا گناہ دوسرے پہ اٹھوا رہے ہیں؟ یوں نہیں ہے جناب محترم۔ جس میں مثالی کے مسئلے پہ سمجھیں، تمام معاملات جس پہ مثالی کے مانتے ہیں۔ میں حیران ہوں جس میں مثالی مکلف نہیں ہے، وہ ابن آدم نہیں ہے، وہ ابن حوا نہیں ہے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں احکامات کا پابند نہیں ہے، پھر بھی ثواب بھی اس کو ہے، عذاب بھی اس کو ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آتا، پتہ نہیں یہ کیسا جس میں مثالی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سبز پرندوں میں بیٹھ کر روحیں چلتی ہیں، کالے پرندوں میں بیٹھ کے روحیں اڑتی ہیں، جو ہے نا کیا کہتے ہیں طیور خضر نیکوں کی بات ہے، طیور سود یہ کالے پرندوں میں بیٹھ کے یہ بروں کی بات ہے، یہ جس میں مثالی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ جس میں مثالی نہیں ہے، یہ تو ان کی سواری ہے، اس سواری پہ روح بیٹھتی ہے۔ اگر اس کا معنی ہے یہی جسم ہے تو انسان سے پرندہ بن گیا، یہ تو تناسخ ہے، اور تناسخ تو عقیدہ کفریہ ہے۔ سنبھالو جناب محترم، آپ ہندوؤں کے پاس جا رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، مسجد کی بجائے مندر میں چلے گئے آپ تو۔ آپ نے کون سا دماغ اپنا لیا؟ یہ تو معاملہ کچھ اور جا پڑا ہے، آپ کی تو بریک جا کر دلی میں لگی ہے وہاں پر۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا روکیں اپنے آپ کو، تھوڑی سپیڈ ہولی، تھوڑا ہاتھ کم۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کچھ اور بن گیا۔ اگر وہی ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، اس کا مطلب کیا جائے گا؟ ہم تو احسن تقویم سے جو ہے نا مفضول تقویم میں آ گئے، انسان سے پرندہ بن گیا۔ پھر تو وہ پرندہ یوں نہیں ہے کہ وہ پرندہ بندہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جیسے مچھلی کے شکل کے جہاز میں لوگ بیٹھ کے اڑ کے جاتے ہیں، تو مچھلی کے شکل والے جہاز میں بیٹھنے سے بندہ مچھلی نہیں بن جاتا، اس کے لیے سواری ہوتی ہے۔ یہ کالے اور سبز پرندوں میں روح بیٹھ کے سفر کرتی ہے، تو وہ روح کالے اور سفید پرندوں میں انسان وہ نہیں بن جاتا، اس کے لیے سواری ہوتی ہے۔ روح علیین یا سجین میں ہوتی ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی بنیاد پہ عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے۔ اس میں کھمبا اور یہ پول یہ اندر آیا ہوا تو نہیں ہے نا، کھمبا اپنی جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، ٹاور ہے، اور یہ اپنی جگہ میں ہے، پر اس کا تعلق ہے جس کی تعلق پہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ روح جہاں بھی ہو، ہمیں کیا ہے روح سے؟ روح جہاں بھی ہو، وہ وہاں ہو یا یہاں ہو، دونوں کال لے لیتا ہوں، اس کے باوجود بھی معاملہ تو اس کے ساتھ حل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس میں مثالی کی بات غلط ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا جس میں مثالی۔ اللہ کے رسول نے پوری احادیث میں صحیح ہوں تب، ضعیف ہوں تب، کہیں نہیں فرمایا جس میں مثالی۔ نہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، نہ حضور نے فرمایا ہے فرمان میں۔ یہ معاملہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا صوفیاء نے جس میں مثالی لکھا ہے۔ میں نے کہا صوفیاء نے عقیدہ حیات قبر بھی لکھا ہے، صوفیاء نے عند القبر سما بھی لکھا ہے۔ جناب محترم کو وہ ماننا کیوں نہیں نظر آتا؟ وہاں پر آپ کی عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو صوفیاء کی تحریر یہاں تو نظر آتی ہے، وہاں پر نظر کیوں نہیں آتی؟ وہاں پر جا کر تھوڑا دیکھ لیں۔ ہم وہاں پیش کریں تو کہتے ہیں اکابر اکابر کرتے ہو، یہ نہیں ہے، کچھ اور پیش کرو۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ دلائل کی دنیا میں بیٹھے اور بات پیش کرنے لگے، فرمانے لگے ہمارے اس اکابر رحمہ اللہ، اس بندے رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہمیں رحمہ اللہ نہیں چاہیے، ہمیں کلام اللہ چاہیے، رحمہ اللہ نہیں چاہیے، کلام اللہ چاہیے۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ حضرت اکاڑوی نے اپنے طرز پہ کہا میں تو کلام اللہ بھی سنا رہا ہوں، رسول اللہ بھی سنا رہا ہوں، ماننا ہے تو رحمہ اللہ بھی مان لو، یہ کلام اللہ ہے، غلام اللہ اور عنایت اللہ نہیں ہے۔ تو کلام اللہ سنا رہا ہوں، نہیں ماننا تو نہ مانو، میں تو کلام اللہ کی بات چلا رہا ہوں۔ ہاں کلام اللہ اور رسول اللہ کے قول کو ہم رحمہ اللہ سے سمجھتے ہیں، ہم تقلید کے قائل ہیں، ہم غیر کے مقلد نہیں ہیں۔ یہ تمہارا دماغ اپنی جگہ ہے۔ عذاب قبر، چھٹی چیز عذاب قبر، عذاب الام الحی علی سبیل الہوان، صاحب جمل جو اس کو معنی کرتے ہیں کہ زندہ بندے کو تکلیف دینا اس کی ذلت کے لیے،
تو یہ عذاب تو ہے ہی زندگی پہ دلالت، اور عذاب قبر قبر میں ہوتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ جیسے درد سر کان میں ہوتا ہے، بولیے، درد سر ناک میں ہوتا ہے، درد سر پاؤں میں ہوتا ہے؟ نہیں، درد سر سر میں ہوتا ہے، درد کان کان میں ہوتا ہے، درد ہاتھ ہاتھ میں ہوتا ہے، درد پیٹ پیٹ میں ہوتا ہے، درد پاؤں پاؤں میں ہوتا ہے، عذاب قبر قبر میں ہوتا ہے۔ ورنہ وہ طلبہ کی نظم نہیں آ گئی، آپ نے سنی نہیں ہے؟ میرے گودے میں درد جگر ہو گیا، میرا گودا ادھر سے ادھر ہو گیا، تو پھر درد جگر ہے اور ہے گھٹنے میں، یوں نہیں ہو سکتا جناب۔ عذاب قبر قبر میں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور جگہ آپ تجویز نہ کریں۔ اس پر ایک دو باتیں ذرا مزید بھی سمجھ لیں، میں آپ کو دلائل تو اس پر پورا تبصرہ تقریباً فائل پر آ گیا ہے۔ بعض اوقات جب ہم یہ پیش کرتے ہیں تو عذاب قبر پہ وہ کہتے ہیں بھئی اس جسم کو نہیں ہوتا، جسم تو قبر میں ہے۔ حضرت تھانوی نے اشرف الجواب میں لکھا ہے کہ عالم قبر ہے، اس قبر کو اصطلاح شریعت میں قبر کہتے نہیں ہیں، اور یہ جسم، یہ اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ سن لیں، اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ حضرت تھانوی نے جو یہ بات فرمائی ہے وہ حریق اور غریق کے لیے فرمائی ہے کہ اسے بظاہر قبر نہیں ملی۔ حریق جو جل جائے، غریق جو آگ میں ڈوب جائے، اسے کہو یہ معاملہ نبی پر آپ فٹ نہیں کر سکتے، عام بندوں کی بات کریں، نہ رسول اللہ غریق ہیں اور نہ ہی حریق ہیں۔ اور اشرف الجواب ماننی ہے تو پوری مانیں، اسی اشرف الجواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ عند القبر سلام اور عام بندے کے عذاب قبر کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات مزید سمجھیں، روح اور جسم یہ دونوں اگر نیک ہیں بندہ تو روح اور جسم دونوں کو ثواب ہے، اور اگر بندہ برا ہے روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے۔ اس پر دلائل اجماع قرآن اور حدیث کی شکل میں آگے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات سمجھیں، ایسا نہیں ہے صرف روح کو ہے، ایسا نہیں ہے صرف جسم کو ہے، دونوں کو ملا کے ہے۔ اس پر سمجھانے کے لیے میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ فرمانے لگے دوستی لگ گئی ایک اندھے اور ایک لنگڑے میں، لنگڑا چل نہیں سکتا تھا، اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا، یاری لگ گئی، دونوں کی گفتگو ہوئی، وہ یارانہ بنا، یارانہ دوستی میں بدلا۔ ایک دن بیٹھے تھے، اندھے نے سونگا تو کہا یار خوشبو آ رہی ہے، لنگڑے نے کہا جی کس چیز کی؟ کہا آم کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا تلاش کرو کہیں آم نہ ہو۔ تو لنگڑے نے ادھر ادھر دیکھا، دیکھ تو سکتا تھا، اور بڑی غور سے دیکھ کے پتہ چلا، اس نے کہا وہ دور ایک بندے کا آموں کا باغ ہے، انہوں نے کہا دیکھا وہ آم پک گئے ہیں، اس آم کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، اب آم کھانے چاہیے۔ لنگڑے نے کہا میں چل نہیں سکتا، اندھے نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، اب ہم جائیں گے کیسے، وہاں سے آم توڑیں گے کیسے، اور آم کھائیں گے کیسے، اپنی خواہش کو مٹائیں گے کیسے، اب تو ہمیں آم کھانے ہیں۔ انہوں نے ٹھان لی۔ علامہ فرماتے ہیں ان دونوں نے آپس میں طے کیا، ایک دوسرے کی مدد کی، سوچ بیچار کیا، دماغ کا فیصلہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہم آم کھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ لنگڑے نے کہا بھائی میں دیکھ تو سکتا ہوں، جو ہے نا میں چل نہیں سکتا۔ اندھے نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا پر چل تو سکتا ہوں۔ لنگڑے نے کندھے پہ چھلانگ لگائی اور اندھے کے کندھے پہ لنگڑا بیٹھ گیا۔ اب لنگڑے نے تو اوپر بیٹھنا تھا تو اندھا چل پڑا۔ اب جب اندھا چلا تو اوپر سے لنگڑا دیکھ تو سکتا تھا، وہ اسے کہتا تھا بھائی دائیں چل، اب بائیں چل، سیدھا چل، تھوڑا رک جا، مڑ جا، دائیں بائیں، فلاں فلاں، بتاتا گیا بتاتا گیا بتاتا گیا، حتیٰ کہ آم کے باغ میں پہنچے اور بالکل عین درخت کے نیچے پہنچے۔ اور اب لنگڑے کو اس نے کہا جو ہے نا اب بتا، اس نے کہا جی تھوڑا سا اپنے پاؤں کو اوپر کر، ابھی میں جا۔ وہ اس نے کیا تو وہ آم ہاتھ میں آیا اور توڑ کے ان دونوں نے کھا لیا۔ حضرت علامہ کشمیری فرماتے ہیں اب بتاؤ چور کون ہے، اندھا چور ہے یا لنگڑا چور ہے؟ یہ مالک باغ کا مالی اندھے کو جو ہے نا مجرم سمجھے گا یا لنگڑے کو مجرم سمجھے گا؟ فرمایا یہ دونوں مجرم ہیں۔ اگر اندھا نہ ہوتا لنگڑا وہاں تک نہ پہنچ سکتا، لنگڑا نہ ہوتا اندھا آم نہ توڑ سکتا۔ یہ جو ہے نا لنگڑا یہ سوار بنا ہے اور جو اندھا ہے یہ سواری بنا ہے، دونوں مل کے وہاں تک گئے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جسم کا مسئلہ اور روح کا مسئلہ ہے۔ روح جو ہے یہ بندے کی سواری بنتی ہے اور جو بندہ ہے یہ سوار بنتا ہے۔ روح کی سواری پہ یہ گناہگار سوار ہوا، اس نے اسے غلط راستے پہ، گناہ پہ، زنا پہ، نافرمانی پہ اکسایا اور دونوں مل کے کرتے رہے۔ روح نہ ہوتی خالی انسان کے جسم نے نہیں کر سکنا تھا، انسان کا جسم نہ ہوتا خالی روح نے نہیں کر سکنا تھا۔ یہ دونوں ملے اور مل کر ان نے گناہ کیا ہے تو عذاب بھی ان دونوں کو ہوگا۔ سمجھے؟ عذاب روح کو بھی ہوگا اور
जिस्म को भी होगा। तो इसी तरह ये अंधे और लंगड़े की याराने की मिसाल से समझे कि अजाब कब्र रूह को भी होना है और जिस्म को भी होना है, ये मसला दोनों का है। तो इस पर जो है ना क्या कहते, रूह और जिस्म दोनों का मसला है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल एतराज की दुनिया में ये लोग पेश करते हैं, कहते हैं अरफ़ शज़ी शरह तिरमिज़ी हाशिया तिरमिज़ी में हज़रत अल्लामा कश्मीरी ने लिखा है, सुम्मा लि अहल सुन्नति फ़ीही कौलान अल अव्वल लिर्रूह वस्सानी लिर्रूह वल बदन जमीआ। कहा अल्लामा कश्मीरी फरमाते हैं अज़ाब कब्र पे दो कौल हैं। एक कौल ये है कि अज़ाब कब्र सिर्फ रूह को होता है, ये भी अहल सुन्नत का है, और एक कौल ये है रूह और जिस्म दोनों को होता है, ये भी अहल सुन्नत का है। आप हमें कहते हो हम अहले बिदअत है, अल्लामा कश्मीरी ने तो हमें अहल सुन्नत शुमार किया है। मैंने कहा जी अल्लामा का मसला तुम्हें समझ नहीं आया, अल्लामा का मसला समझना हो तो मैं आपको एक मिसाल में समझाता हूँ फिर समझ आएगा। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा तुम्हारी इशाअतुत तौहीद दो टुकड़े हुई, अब तो कई टुकड़ों में बट गई। उस वक्त पुराने ज़माने की बात है, दो टुकड़े हुई, एक चित्रोड़ी ग्रुप और एक दूसरी इशाअत। अब चित्रोड़ी जो थे वो दूसरे ग्रुप को काफिर मुशरिक मुर्तद कहते थे, और दूसरे इनको जो है ना मुर्तद, वो अपने आप को तो सही कहते थे। मैंने कहा अगर कोई यूं कह दे सुम्मा लि अहलिल इशाअती फी इनायतिल्लाह शाह गुजराती कौलान अल अव्वल मुर्तद काफिर व मुशरिक व सानी हुआ इमामुल मुवाहिदीन के इशाअतुत तौहीद के इनायतुल्लाह शाह गुजराती के मसले पे, बानी फिरका ममात के मसले पे दो कौल हैं। एक का कौल ये है वो काफिर मुर्तद और मुशरिक है जैसे चित्रोड़ी कहता है, और बाकियों का कौल है वो इमामुल मुवाहिदीन है। आप क्या कहोगे? कहने लगे वो इशाती नहीं है, खुद को इशाती कहते हैं तो वो इशाती नहीं है। मैंने कहा अल्लामा कश्मीरी ने भी दो कौल जिक्र किए कि एक सिर्फ रूह को, एक रूह और जिस्म दोनों को, तो फिर दूसरे को तरजीह दे के बताया कि पहले अहले सुन्नत नहीं है, कहते वो खुद को अहले सुन्नत है, कहते वो खुद को अहले सुन्नत है। वो जो शुमार अपने आप को करते हैं तो उस बुनियाद पर उन्हें कहा है, ये नहीं है। वरना दूसरे इस कौल की तरजीह में अल्लामा कश्मीरी ने तो पूरी लाइन लिख दी है कि अक्सर शारिह हिदाया ने इसे तरजीह दी और हमारे नजदीक भी राजे ये है दूसरा कौल जिसमें रूह और जिस्म दोनों को अजाब होता है। इस बुनियाद पर आप अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की बात मत कीजिए। एक बंदा कहने लगा सिर्फ जिस्म को अजाब है। मैंने कहा नहीं, अहले सुन्नत का कौल है दोनों को है। कहने लगा काजी बेजावी ने तो तफसीर बेजावी में कहा है लैसत बिल जसद, ये जिस्म का मसला नहीं है। मैंने कहा फिर लैसत बिल जसद से आपने यही मौलाना मुराद ले लिया, ये माना कि जिस्म को अजाब है ही नहीं। अल्लामा काजी बेजावी कह रहे हैं तो काजी बेजावी पूरी बेजावी सच्ची लिख रहे हैं या आधी सच्ची लिख रहे हैं? काजी बेजावी ने तो ये रब्बना मत्तना स्नतैन की आयत हो या कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्बाता की आयत हो, इस आयत के तहत वो फरमाते हैं कि याद रखो रूह और जिस्म दोनों को अजाब होता है, और इसके तहत फरमाते हैं वह तो आदु रूह फी जसदी, रूह का यादा जिस्म में होता है। वो तो इसके कायल है, आप आधी इबारत उठाकर बात क्यों करते हैं? तो इस पर इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूं लैसत बिल जसद का मतलब क्या है। असल में याद रखें एक दुनिया एक आखरत है। दुनिया में जिस्म मुकद्दम रूह मुअख्खर, आखरत में रूह मुकद्दम जिस्म मुअख्खर। यहां जिस्म है, रूह छुपी हुई है, इसके ताबे है। आखरत में रूह मुकद्दम है, जिस्म उसके ताबे है। दुनिया में किसी को तकलीफ देना चाहे उसकी रूह को तो पहले उसके जिस्म को तकलीफ देंगे, जिस्म के वास्ते से रूह तक जाएगी। आखरत में ईसाले सवाब करना चाहे हम कहते हैं अल्लाह इसकी रूह को पहुंचा दे, वहां रूह मुकद्दम है, रूह के वास्ते से जिस्म पे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है लैसत बिल जसद जिस्मानी है नहीं, वो फरमाते हैं यहां जिस्मानी मुकद्दम नहीं है, वरना जिस्म और रूह दोनों को अजाब हो रहा है। इसकी मिसाल शरबत है। भाई ये शरबत है, आप कौन सा शरबत पी रहे हैं? कहा जी मैं रूह अफजा शरबत पी रहा हूं। कौन सा? बोलिए। रूह अफजा। आप बताएं, आप ये रूह अफजा शरबत अपनी रूह को पिलाते हैं या जिस्म को पिलाते हैं? तो फिर रूह अफजा क्यों कहते हैं? जिस्म अफजा कहें ना, रूह अफजा तो ना कहें, जिस्म अफजा कहें। कहने लगे जी जिस्म पिएगा इसके वास्ते से रूह को ठंडक होगी, रूह अफजा। मैंने कहा वहां रूह अजाब कब्र मासूल करेगी और उस तक जिस्म तक आएगा लैसत बिल जसद। ठीक हो गया? ये दोनों का माना इसलिए फर्क नहीं हो सकता। ये मैं आपकी खिदमत में तमाम एतराजात को नकल करके ये पूरा जवाब देते हुए जा रहा हूं। अब इस फाइल की तरफ आते हैं थोड़ा। अब फाइल को देखें ना, इस पर आपके लिए अब मसाइल समझना आसान है। ये अहल सुन्नत वल जमात का नजरिया है।
عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اس پر مستقل تفصیل ہے، جسم عنصری کو ہوتا ہے۔ اور منکرین عذاب قبر کی پوری جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ لائنیں لکھی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی ہیں، جس میں ان لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے، جسم کو نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اور پھر انہوں نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں قبر کا معنی بھی بدلا، عذاب کا معنی بدلا۔ فائل کے صفحہ 3 پہ دیکھیں آیات قرآنیہ اور مفہوم قبر، یہاں پر 8 آیتیں قرآن کریم کی دی ہیں کہ زمینی قبر قبر ہے۔ اس آیت کے تحت دیکھیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، حضور پاک کو فرمایا جا رہا ہے عبداللہ بن ابی منافق کی قبر پہ مت ٹھہریے، یہ قبر سجین میں نہیں تھی، زمین پہ تھی، تو زمینی قبر ہے۔ اور جو اس سے آگے چلیں، یہ پوری آخری بھی دیکھ رہے ہیں حتی زرتم المقابر، وہ قبر کی زیارت کرنے یعنی گننے کے لیے جو گئے تو انہیں زمینی قبریں ہی گنی تھی، کوئی آسمانی قبر نہیں تھی۔ میں مماتیت کی عقل پہ حیران اور دنگ رہ جاتا ہوں جب یہ کہتے ہیں زمینی قبر قبر نہیں ہے۔ میں نے کہا جب زمینی قبر قبر نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پہ مردوں کو یہاں دفن کرتے ہیں؟ آپ مردے کو لفافے میں ڈالیں، درخت سے لٹکا دیں، یہ زمین زراعت کے لیے دے دیں، ملک قوم ترقی کرے گی۔ لفافے میں ڈالا، سیل کیا، لٹکا دیا، قبر تو ہے نہیں، کیا ضرورت ہے؟ یزیدیوں کا اور مماتیوں کا اس مسئلے پہ ایک ہی حال ہے۔ ایک یزیدی میرے پاس آئی، یزید یوں یزید یوں یزید، میں نے کہا تجھے بہت اچھا لگتا ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا وہ جھولی اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ میں حسین کا ماننے والا ہوں، مجھے کل قیامت میں حسین کا ساتھ عطا فرما۔ کہنے لگا جی آمین۔ میں نے کہا اب دوسری دعا سن، اللہ یہ یزید کا ماننے والا ہے، اسے قیامت میں یزید کا ساتھ عطا فرما۔ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں نے کہا ڈھڈو تو ہی منے نا یزید ٹھیک کو نہیں، اندر سے تم بھی مانتے ہو یزید کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر زمینی نہیں ہے، چلو آؤ دعا کرتے ہیں اللہ جو زمینی قبر کا قائل ہے اسے یہ قبر نصیب فرما، جو زمینی قبر قائل نہیں ہے اسے قبر ہی نصیب نہ فرما۔ اب آمین بھی نہیں کہتے، یہ قبر ہی نہیں ہے تو پھر ہے کی؟ جب رضا خانیوں سے بات مشرک ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی قبر پہ سجدہ کیا۔ میں نے کہا تمہارے مطابق تو قبر اوپر ہے، اوپر تو کوئی رضا خانی کا باپ ہی نہیں جا سکتا، مشرک کیسے ہے؟ رضا خانیوں سے بات ہو تو قبر وہ ہے، ہم سے بات ہو تو قبر یہ ہے۔ اصل میں یہ اصل ان کی تائید کر رہے ہیں، رضا خانیوں کی، کیونکہ قبر ہوگی نہیں، وہ سجدہ کریں گے تو ہم انہیں شرک کی دعویٰ کہہ نہیں سکتے۔ یہ اصل میں ان کی یاری ہے، یاد رکھیں یہ بظاہر مخالفت ہے، اندر سے اصل میں ان کی یاری ہے کہ یہ قبر ہے ہی نہیں، تو وہ کل کو جو منتی منوتے کریں گے، جو اس کے اوپر سجدے کریں گے تو انہیں تو کوئی مشرک نہیں کہہ پائے گا نا۔ اصل میں یارانہ نبھانا ہے انہیں وہاں پر۔ میں نے اس پر عنوان پر کئی ریکارڈنگ ہے میری کہ میں نے ان کا اور رضا خانیوں کا یارانہ دکھایا۔ ندائے حق کی جلد 3 اٹھا لیں، محمد حسین نے بھی لکھتے ہیں مردہ نہیں سنتا، دلیل احمد رضا نے بھی یہی لکھا ہے۔ میں نے کہا پھر احمد رضا یار تمہارا ہوا یا ہمارا ہوا؟ احمد رضا یار تو تمہارا ہوا، پھر ہمارا تو نہیں ہوا۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ابا جی احمد رضا سے دلیل لاتے ہو تو احادیث مبارکہ اور مفہوم قبر یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جتنی احادیث یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور پاک علیہ السلام ایک قبر پہ تھے، ایک بندہ قبر کے اوپر چڑھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا ہٹ جا، صاحب قبر کو تکلیف نہ دے۔ حضور نے بھی زمینی قبر کو قبر فرمایا، تو زمینی قبر قبر یہاں کئی دلیلیں یہاں پر موجود ہیں، یہ پوری تفصیل سے احادیث موجود ہیں۔ یہ 7 احادیث دی ہیں، جس طرح 7-8 آیات دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ زمینی قبر قبر ہے۔ اگر زمینی قبر قبر نہیں ہے تو پھر قبر کو پختہ نہ بناؤ، قبر کے اوپر چڑھو نہیں، قبر سے گزرو نہیں، قبر کو سجدہ نہ کرو، قبر کو چونا غچ نہ بناؤ، یہ جو روایات آتی ہیں تو پھر وہ کون سی قبر ہے؟ اگر اوپر والی قبر مراد ہے تو پھر ہم نے تو نہیں دیکھا بجری کا، ریت کا اور سیمنٹ کا ٹرک اوپر جا رہا ہو، اوپر والی قبر پکی بنتی جا رہی ہو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی چونے کچی مچی اٹھا کر پھر اوپر جا رہے ہوں، بھی اوپر جا کر اس کو برش سے رنگ شنگ لگائیں گے اور اوپر کتبے لگائیں گے اور اوپر قبر سے نہیں گزریں گے۔ جہازوں کے لیے حکم ہے یا بندوں کے لیے؟ ہمیں تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کوئی اور مسئلہ ہو تو قبر یہ ایک مماتی کہنے لگا قبریں 2 ہیں، ایک عرفی ایک شرعی، عرفی قبر یہ ہے، شرعی وہ ہے۔ میں نے کہا جناب محترم کس سپارے کی آیت پڑھ رہے ہو؟ حضور کا کون سا فرمان پڑھ رہے ہو؟ کس صحابی کا اثر پڑھ رہے ہو؟ کس امام کا فیصلہ پڑھ رہے ہو؟ کون سی کتاب سے اجماع امت پیش کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی محمد سے نیلوی صاحب لکھا ہے۔ تو میں نے کہا جی تیرے لیے معتبر ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ بات اپنے مولوی کی اور سارا ہمارے مانتے ہو، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ حضور کے فرمان میں، نہ اللہ کے فرمان میں، نہ صحابہ کے اجماع میں، نہ ائمہ 4 میں، 1957 تک نہ کسی اہل و سنت کے انسان میں، تم نے کہاں سے نکالا؟ حضرات اکابرین میں، اہل لغت میں یہ صفحہ نمبر 5 پہ مستقل دلائل یہ پورے لکھے ہوئے ہیں جتنے ہمارے اکابر نے زمینی قبر کو قبر فرمایا ہے۔ اور مفہوم برزخ کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، برزخ کتے کہتے ہیں تو برزخ کے جتنے مطلب بھی آئے ہیں، برزخ زمین پہ کہا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان ہو تو وہ بھی زمین پہ ہے نا، یعنی نیچے ہی ہے، آسمان پہ تو نہیں ہے۔
समंदर ज़मीन के ही करीब होते हैं, आसमान के करीब तो नहीं होते। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, तो उसे भी ऐसे कहा गया है। और बरज़ख के अक़साम में ये अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की इबारत बहुत ज़बरदस्त इबारत है, ज़रा इसको देखें। चल मौलवी, चलो कुछ आराम तो करेंगे। ये भी तो खिज़र आयात है ना, तवज्जो। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने बरज़ख की 3 किस्में फरमाई, मकान, ज़मान और हाल। मकान में ये कब्र शामिल है, ज़मान के अंदर ज़माना शामिल है, हाल में इनकी हालतें शामिल है, मुअज़्ज़ब है या जो है ना क्या कहते हैं वो मुनअम है, नेमत मिल रही है या अज़ाब मिल रहा है, ये तीनों किस्में इसमें शामिल हैं। और इस कब्र को इन्होंने फिट किया। एक मवाती एक दिन मुझे कहने लगा, जी आप कब्र को बरज़ख कहते हैं, कब्र को बरज़ख, बरज़ख को कब्र, ये तो जो है ना क्या कहते हैं जिंदे का है, इल्हाद है, फतवे शुरू कर दिए। मैंने कहा एक काम करना, फतवे थोड़ा ऐसा लगाओ कहीं अपने सर पे न लग जाए, ख्याल कर। ये फतवे बाज मौलवी नहीं बनना चाहिए, याद रखें, बंदे को सामने देखना चाहिए। ये फतवे अपनी जेब में भर के रखते हैं। हुस्सामुल हरमैन वाले ने भी फतवे लगाए थे, देवबंदी काफिर, जो इनको मुसलमान कहे वो काफिर, मुसलमान कहने वाले के साथ ताल्लुकात रखे वो काफिर, वो अहमद रजा का ज़हनियत यहाँ मिली, एक एक मसले पे कुफर, एक एक मसले पे कुफर का ऐलान। मैंने कहा इतना जल्दी फतवे न लगाओ, कब्र को बरज़ख किसने कहा है? मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह ने शेखुल कुरान ने अपने रिसाला तालीमुल कुरान अगस्त 1962 के रिसाले के सफ़ा 24, 25, 26, 27, 28 पे जो मजमून लिखा है, खुद फरमाते हैं अज़ाब ये जो हुजूर कब्र में जिंदा हैं, कब्र और बरज़ख दोनों एक माने में हैं। अब बता तू शेखुल कुरान के बारे में क्या फतवा देगा? इस पर बहुत अजीब बात है, मैं हैरान हूँ। ये लिख जाए तो ठीक है, फिर हम कह देते तो ये गलत है, हमें बाजों का समझ नहीं आता। एक मवाती कहने लगा शेखुल कुरान ने ये बात तो लिखी थी लेकिन रुजू कर लिया था। मैंने कहा जी कब? 62 में तो लिखी है। कहते हैं 1976-77 में फलां किताब छपी है, उसमें रुजू है। मैंने कहा 10, 15, 20 साल बाद रुजू किया। कहने लगा बस बाद में रुजू कर लिया। मैंने कहा ये अकीदा अगर कुफरिया था तो मौलाना गुलामुल्लाह अकेले दस्तखत करने वाले नहीं थे। एक कब्र और बरज़ख को दोनों को हम पल्ला लिखकर जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, उनमें मौलाना काजी नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह भी शामिल हैं, जो इशाअतुत तौहीद के उस वक़्त के सदर थे। मौलाना गुलामुल्लाह जनरल सेक्रेटरी थे और मौलाना काजी नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह ये लिख कर बाद में फौत हो गए। जिस रिसाले में ये लिखा हुआ छपा, उसी माहाना रिसाले में उनकी ताज़ियत भी छपी, उसी रिसाले में। तो अब बताओ, उनसे तो तौबा साबित नहीं है, अपने सदर मोहतरम के लिए कौन सा फतवा अर्ज करोगे? अपने सदर मोहतरम के लिए जनाब मोहतरम अब जरा खुला खुला फतवा अर्ज करें, फिर हमें पता चले आप इस फतवे पर कितना सच्चे हैं और कितना आपने इस फतवे पर एतमाद रखा हुआ है, हमें भी तो कुछ पता चले ना। अब उस पर फिर चुप है, फिर रुजू कर लिया। कैसे रुजू किया था? ये खामखा से मामला अजीब किस्म का है। कब्र और बरज़ख में कोई तजाद नहीं है, कोई तनाफी नहीं है। मुझे देखे, मैं आपको समझाऊं। कोई आपसे पूछे अबू बकर घर में है या इशा में है, जैद मस्जिद में है या इतवार में है, आप कहोगे जैद इतवार में भी है, मस्जिद में भी है, अबू बकर घर में भी है, ईशा में भी है, क्योंकि ईशा वक्त है और घर ये जगह है। घर और जगह इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसी तरह कब्र जगह है, बरज़ख वक्त है, मुर्दा कब्र में भी है, बरज़ख में भी है। तो ये दोनों बातें सच्ची भी हैं, ठीक भी हैं, बरहक भी हैं। इआदा रूह, अगला पॉइंट समझे, ये अहम बात है। इआदा रूह, रूह का ताल्लुक, इआदा बमाना ताल्लुक, ये जो ताल्लुक रूह का होता है, इसके लिए सबूत कहाँ से है? ये किस मामले पर बात चलती है? इस पर कुफ्र और शिर्क के इनके कभी फतवे आपका वास्ता पढ़ाओ ना, तो फिर आपको समझ आएगा। मवातियत ने कुफ्र की मशीनें नहीं, फैक्ट्रियाँ इस मसले पे अपने पास लगा रखी हैं। इआदा रूह के मसले पे पूरी लाइनें दे देते हैं, यूं इआदे के कायल हैं, फलों के कायल हैं। चलो फिर देखते हैं इआदा रूह के मसले में किस किस बंदे ने बात फरमाई है। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 27, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। इस आयत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, पहले तर्जुमा समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमान को साबित कदम रखते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जालिम को जलील कर देते हैं। अब जरा पूछते हैं इस आयत का मतलब क्या है?
آپ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मुस्नदुल बज़ार से उठाइए। हज़रत अम्मा फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल इसका मतलब क्या है कि अल्लाह आखिरत में साबित कदम रखते हैं? तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफ़िल आखिरा से मुराद ये फ़िल कब्र फरमाया। मोमिन को अल्लाह साबित कदम रखते हैं कलमे की वजह से, दीन की वजह से, ईमान और इस्लाम की वजह से, वो आखिरत से मुराद कब्र है। तो अल्लाह के रसूल तो वहाँ साबित कदमी की बात कर रहे हैं। साबित कदम बंदा तभी रहता है जब उसकी रूह का ताल्लुक और जिंदा हो, कोई आधा से आधा हो। तो ऐसे तो साबित कदम कैसे? आप तो कहते हो सोता मोया हिको जिया, उस पर तो साबित कदमी नहीं हो सकती। इसके अलावा भी आपने जो है ना देखना हो आधे रूह का मसला, तो सूरत जासिया है, आयत नंबर 26 है, इसके तहत भी आप देख लेते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा, इस ये जो फरमाया अल्लाह पाक आपको जिंदा रखता है, फिर मौत देता है, फिर अल्लाह आपको जमा करता है। कहाँ पर? क़यामत के अंदर। उस क़यामत में कोई शक नहीं है, अक्सर बंदे नहीं मानते। ये जो अल्लाहु युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करते हैं, तफसीर इब्न अब्बास के अंदर मौजूद है आई फिल कब्र, अल्लाह ने मौत दी फिल दुनिया, युहयीकुम फिल कब्र। और ये बात तो जो है ना क्या कहते हैं बेजावी के अंदर भी है, जलालैन में भी है, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम के तहत आई युहयीकुम फिल कब्र लिस्सवाल। तो ये आधा नहीं है तो इससे और क्या है? हदीस नबविया में अगर आपने देखना हो, ये तफसीली हदीस आगे आ रही है, लेकिन बरा इब्न आज़िब के एक टुकड़ा यहाँ पर समझ लें। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूरे कब्र का नक्शा खींच के फरमाया कब्र के अंदर व तुआदु रूहुहु फी जसदिही। और ये एक रिवायत भी नहीं है, मुस्नद अहमद में, शोबुल ईमान बैहकी के अंदर, इत्तिहाफुल खैरा में, और इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, और इस तरह अगर आपने देखना हो तो मिशकातुल मसाबी के अंदर भी, इन पूरी अहादीस की कुतुब में ये रिवायत मौजूद है। एक रिवायत आगे भी देखे, जिस्म के मामले का अगर आखिरत में मामलात से ताल्लुक न होता तो ये रिवायत बहुत ज़बरदस्त इनके लिए जवाब साबित हो रही है। इस पर एक सवाल समझें और फिर ये रिवायत में बतौर दलील के पेश करता हूँ। एक बंदे ने मुझे कहा जिस्म को अज़ाब होता है, मैंने कहा जी जिस्म और रूह दोनों को होता है। कहते जिसका जिस्म ख़त्म हो जाए, मसलन ख़ुद कुछ हमले में मारा जाए, जिस्म कीमा कीमा बोटी बोटी हो गया है, वो, मैंने कहा जवाब बुखारी में है, उसको भी होता है। जवाब बुखारी में? मैंने कहा जी हाँ है, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ, आप उठाइए, सही बुखारी है, बाब हदीसुल गार है, इसके तहत आप उठा लें तो नजर आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, ये सफ़र नंबर 10 पे आप देखें तो आपकी खिदमत में हदीस नंबर 2 ये मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा वर रिवायत। एक शख्स था, वो जान के ऊपर बहुत ज़्यादा इसराफ यानी अपना जुल्म करता था, गुनाहगार था। जब मरने लगा तो अपनी औलाद को कहने लगा कि मुझे अपनी गुनाहों पर बहुत ज़्यादा मामला ख़राब नज़र आता है, जब मैं मर जाऊं मुझे जला देना, मुझे पीस देना, राख को ख़त्म करके, हड्डियों को ख़त्म करके, मेरी ये जो है ना क्या कहते हैं राख को समंदरों में यूं बिखेर देना, पानियों में डाल देना, पहाड़ों पर डाल देना, बस ख़त्म हो जाऊंगा। तो यही मामला किया। तो कहा जब ये सारा हो गया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा ने यूं करा लिया, मर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को, पानी को हुक्म किया कि जमा करो इसकी बक़ियात को, सबको जमा किया। जमा करके अल्लाह ने अपने सामने खड़ा किया और फरमाया मा हमलका अला मा सनाता, क्यों किया ये काम? उसने कहा मिन खशियतिक या रब्बी फगफर ला। हुज़ूर पाक फरमाते उसने कहा अल्लाह मुझे तेरा डर था अजाब का, मैंने इसी वजह से किया, तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अंदाज़ा लगाओ जिस्म ख़त्म हो गया, फिर भी अल्लाह ने जिस्म को जोड़ के मामला ये किया है। अगर खाली रूह को अजाब होना था तो फिर क्यों हवाओं को हुक्म किया है, क्यों पानियों को हुक्म किया है? तो जिसका जिस्म ख़त्म भी हो जाए वो भी हो जाता है, उसको भी जमा किया जाता है। अब एक बात यहाँ समझें, इस बंदे का जहन क्या था, इसको आप आइन अल्लाह के जवाब में भी फिट कर सकते हैं। वो अल्लाह फिस समा वाली हदीस के समझाने में, तो इसका जहन ये था कि जिस्म सलामत हो तो अल्लाह अजाब देते हैं, जिस्म सलामत ना हो तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। ये नहीं था कि अल्लाह अजाब देने पे कादिर नहीं है, कुदरत मानता था, काफिर नहीं था, कुदरत मानता था। जहन ये था कि जिस्म सलामत होगा तो अजाब मिलेगा, जिस्म ख़त्म हो जाएगा तो अजाब ख़त्म हो जाएगा। ये बेचारा इस जहन वाला था। तो अस्वाल अला कदरी उकूल ही में होता है ना, अकल के मुताबिक ही सवाल है। तो इसने कहा अल्लाह मुझे तेरा डर था, मुझे क्या पता तूने फिर जिस्म सलामत कर दिया, तो अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो इससे पता चलता है कि बंदे का जिस्म ख़त्म भी हो जाए ना तो फिर भी मामलात और सवालात इसी से हो सकते हैं। उलमा इस्लाम और ताल्लुक़ और इयादा रूह
ये हयात फिल कब्र पे इमाम आज़म अबू हनीफा साहबा के शागिर्द सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह की इबारत पेश की खिदमत है। अल फ़िक़्हुल अकबर में सवाल मुनकर व नकीर हक़्क़ुन काइनुन फिल क़ब्रि व इआदतुर रूह इलल जसद फ़ी क़ब्रिही हक़्क़। ये हज़रत इमाम साहब ने इसको हक़ फरमाया है। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल वल ईमान बिल हौज़ व शफ़ा व ईमान बि मुनकर व नकीर व अज़ाबिल कब्र, इस पर ईमान की बात करके इसको लाजमी समझने के लिए इमाम अहमद इब्न हम्बल करार दे रहे हैं। ये इमाम नववी रहमहुल्लाह की इबारत अल्लाह की कसम पढ़ने के काबिल है। सारी इबारत की जामे है। शरह मुस्लिम में इधर से घड़ी को देखता हूँ और इबारत को देखता हूँ, अगर यहीं चला तो ये मेरे ख्याल में ये एक ही इबारत ही हल हो पाएगी। आप इसको फिर देख लेना, मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में रख देता हूँ। सुम्मल मुअज़्ज़िबु इंद अहलि सुन्नति अल जसदु बिअैनिही, ये जरा समझें। इन्होंने इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो कलाम किया है वो फरमाते हैं अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक, अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं हनफी शाफी मालकी हम्बली, इस पूरी उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक अज़ाब कब्र और अज़ाब बरज़ख ये जिस्म को होता है या इआद रूह से होता है। वो इआद रूह कुल जिस्म में हो या बाज़ जिस्म के हिस्से में हो पर होता है, और अहल सुन्नत वल जमात का यही नजरिया है। और अगर आपको कोई कह दे कि जो है ना क्या कहते हैं सिबा ने खा लिया, जानवरों ने खा लिया, हैतान ने खा लिया, ये मछलियों ने खा लिया तो जिस्म इसका खत्म हो गया, अजाब कैसे होगा? तो हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ने तफहीम का वो तर्ज इख्तियार किया जो मैंने इन्हीं से माखूज करके आपकी खिदमत में रखा कि अल्लाह वही भी अजाब देंगे, चाहे वो पानी में हो, मछली के पेट में हो, जानवर के पेट में हो, वो चारपाई पे हो या जहां भी हो। चारपाई पे भी अल्लाह अजाब देते हैं ना, वो फिरौन तो संदूक में है लेकिन अर्रार युरज़ूना अलैहा, उस पर सुबह शाम आग पेश हो रही है। तो ये मामला ऐसे ही चलेगा। तो फरमाया हमारे असहाब ने यानी अहल सुन्नत वल जमात ने बताया है वही उसके अंदर जिस जगह वो मौजूद होगा, कब्र की तंगी भी उसी जगह में होगी, कब्र की वसत भी उसी जगह में होगी। युज़रबु बिमतारिक मिन हदीद, वो जो गुज़ मारे जाएंगे ये भी उसी में होगा, और उसको जन्नत का ठिकाना बनाएगा वो भी उसके लिए होगा, लेकिन बाहर वाला महसूस नहीं कर पाएगा। वो कहने लगे कैसे? कहा इसको समझना हो तो यूं समझो जैसे सोने वाला सोया होता है, जागने वाला देख रहा होता है। सोने वाला उठ के कहे मैंने सैर की है, मुझे अजाब हुआ, मुझे सवाब हुआ, मुझे अच्छाई मिली, मुझे बुराई मिली, यूं बातें शुरू कर दे तो जागने वाले को पता नहीं चलता। क्यों? वो बंदा किसी और आलम में है, सोने वाला किसी और आलम में है। तो कहा मौत वाले के साथ भी बज़ाहिर जिस्म खत्म है, मामला चल रहा है, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं हम उसे देख सके। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह की इबारत का माहसल खुलासा समरी था जो मैंने आपकी खिदमत में रखा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कर्रामिया का अकीदा जिक्र करके रद्द किया है। ये इब्न हुबैरा वगैरह और इब्न हज़म का अकीदा जिक्र करके रद्द किया कि वो कहते हैं सिर्फ जिस्म पे अजाब, वो कहते हैं सिर्फ रूह पे अजाब। का यूं नहीं है, अहल सुन्नत वल जमात कहते हैं रूह और जिस्म दोनों पे अजाब होगा अगर बंदा गुनाहगार है तो। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में भी यही बात है। सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी अल हनफी अल अफगानी ये भी यही बात फरमाते हैं। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह, हाफिज इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, इमाम क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ फ़ुरहारवी, अल्लामा तक़ियुद्दीन सुबकी, ये सारे यही फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र का माना रूह और जिस्म है। ये बात आपकी खिदमत में है। उलमाए देवबंद में देखना हो हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी, मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमहुल्लाह तआला रहमहुल्लाह, हज़रत थानवी, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान उस्मानी, मौलाना यूसुफ लुधियानवी, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती रशीद अहमद साहब, मौलाना खैर मोहम्मद, अल्लामा अनवर शाह, नवाब कुतुबुद्दीन, मौलाना नसीरुद्दीन, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, मौलाना सहारनपुरी, हजरत शेख सरफराज, हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुमुल्लाह, इन अहबाब ने भी इसी के मुताबिक बात फरमाई है कि रूह और जिस्म दोनों को अजाब है, रूह को भी है, जिस्म को भी है। तफसीली इनके जो है ना क्या कहते हैं इबारात आपकी खिदमत में है। मुनकिरीन हयात कब्र के शुबहात सफ़ा 16 पे आ जाइए। ये मुनकिरीन हयात कब्र के चंद शुबे हैं, दलीलें तो इनके पल्ले हैं ही नहीं ना, शुबे ही होते हैं। चंद शुबे इनने पेश किए हैं और उन शुबहात के जवाब सुनिए। मुझे देखें, कहने लगा रूह का इआदा कुरान के खिलाफ है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए कुरान की आयत, कहाँ है खिलाफ? रोब नहीं लेना, पढ़िए आयत कहाँ है? अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस में फयुमसिकुल्लती, अल्लाह ने रूह रोक ली है। आप कहते हो यादा हो गया? कई जवाबात दिए जा सकते हैं, आसान जवाब आपको समझाता हूं। ये लोग जो एतराज आपके ऊपर इस कब्र के मामले पे करें, इस कब्र के मामले में, इस कब्र की जिंदगी पर जो सवाल करें, आप इस सवाल को उठाओ
اور فوراً جسم مثالی کی حیات پہ لگا دو جو مماتی مانتے ہیں، اوپر والی حیات. میں نے ایک بندے سے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ نے روح روک لی ہے تو ہم کہتے ہو اس میں آئی اور زندہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا ایک بات آپ تو بتائیں، اللہ نے روح روکی ہے؟ کہتے جی روکی ہے. تو میں نے کہا جسم مثالی میں کیسی گئی؟ تمہارے مطابق اسے عذاب ہو رہا ہے، وہاں کیسے گئی؟ تعلق سے. میں نے کہا ادھر بھی تعلق سے. اس اعادہ کمال جناب محترم تعلق ہی ہے. آپ کا اعادہ وہاں پر پہنچنا جو اعادہ تم کرا رہے ہو وہ غلط نہیں ہے، اس آیت کے خلاف نہیں ہے. تو میں حیران ہوں، پرائے جسم میں روح چلی جائے یہ ٹھیک ہے اور اپنے جسم میں آ جائے یہ غلط ہے. اپنے گھر میں آنا غلط ہوتا ہے یا پرائے گھر میں گھس جانا غلط ہوتا ہے؟ بولیے. پرائے گھر میں تو پرائے جسم میں گھس گئی ہے وہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے جسم میں بیچاری آ گئی ہے، نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. پتہ نہیں یہ کیسے قرآن کے خلاف ہے. بعض اوقات نہ ادھر اور نہ ادھر کی مار کے کہاں سے کہاں معاملہ یہ لوگ پہنچا دیتے ہیں. اس پر ایک بات اور بھی سمجھیں، توجہ رکھنا. ایک سوال مزید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں جو سمجھ آتا ہے تو وہاں پر دو قسم کی حیات اور دو قسم کی موت سمجھ آتی ہے. سورۃ مؤمن آیت نمبر 11 میں ربنا امتنا اثنتین کے اندر اللہ فرماتے ہیں دو موتیں ہیں، دو حیاتیں. اگر قبر کی حیات اعادہ روح، عذاب اور ثواب قبر جو آپ بتا رہے ہو یہ مانے تو پھر تو یہ تیسری حیات بن جائے گی. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں دو موتیں ہیں دو حیاتیں. دو موتوں کا معنی کنتم امواتا فاحیاکم، پیدا ہونے سے پہلے فوت شدہ تھے اور پھر اللہ نے دنیا میں موت دینی ہے، دو موتیں ہو گئیں. اور دو حیاتیں کیا ہیں؟ ایک دنیا میں زندہ ہے اور ایک آخرت میں زندہ ہوں گے، قبر اور جنت یا جہنم میں. تو اگر درمیان میں قبر والی حیات مانے تو پھر آخرت والی حیات تو دو تھی تو یہ تیسری حیات بن جائے گی. میں نے کہا 3 کے اوپر پریشان ہو، اب میں تمہاری 4 حیاتیں بنا دوں گا، پھر آپ اس سے بھی ڈبل پریشان ہو جاؤ گے. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا 2 موتیں اور 2 حیاتیں ہیں، اس سے آگے پیچھے کچھ معاملہ آپ نہیں مانتے؟ کہا جی نہیں مانتے. کہا پکے؟ کہنے جی پکے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ماں کے پیٹ سے جب بندہ نکلتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر مردہ نکلتا ہے یا زندہ نکلتا ہے؟ کہنے لگا جی حدیث پاک ہے کتاب الانبیاء بدء الخلق کے اندر بخاری میں جلد اول میں حضور نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ثم ينفخ فیہ الروح، 4تھے مہینے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. تو جب 4تھے مہینے روح پھونک دی جاتی ہے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ آپ تو 2 زندگیاں کہہ رہے تھے، ایک قبر کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، ایک دنیا کی زندگی، ایک ماں کی پیٹ کی زندگی. تو 3 سے پریشان تھا، اب 4 ہو گئے. یک نہ شد 2 شد کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں 2 نہ شد 6 شد 4 شد. یہ تو معاملہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے. اب کیا کرے گا؟ اب اس کا جواب کہنے لگا جی دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی مصنف کتاب لکھے، کتاب سے پہلے مقدمہ لکھتا ہے. تو ماں کے پیٹ کی زندگی دنیا کی زندگی کا مقدمہ ہے. میں نے کہا اچھا جناب محترم، آخرت کی زندگی جنت اور جہنم والی ہے، وہاں پر جانے سے پہلے قبر کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے. تو مقدمہ کر سکتے ہیں، تیرے وکیل تکڑے، ہم نہیں کر سکتے. تو وہ ہے یہاں بھی ہے. تو اس لیے یوں سوال نہیں ہو سکتا جناب محترم، اس بنیاد پر آپ ہمیں غلط نہیں کہہ سکتے. یہ ثبوت ثواب و عذاب قبر از قرآن کریم میں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. اس آیت کی شرح اگر آپ نے دیکھنی ہو صحیح بخاری سے دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو یہ جو لفظ آگے قرآن کریم میں آیا ہوا ہے الیوم تجزون عذاب الہون، فرماتے باب ما جاء فی عذاب القبر وقول اللہ تعالی، یہ عذاب قبر کے لیے اتری، میں نے باب قائم کیا، دلیل یہی آیت ہے. تو اس آیت کو عذاب قبر پہ فٹ کرنا یہ ایک مستدل. اور دوسرے محدث اگر آپ نے دیکھنے ہو تو اس پر آپ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ سکتے ہیں، صفحہ 18 پہ دیکھیں. وَهَذَا خِطَابٌ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ أُخْبِرَتِ الْمَلَائِكَةُ وَهُمُ الصَّادِقُونَ إِنَّهُمْ حِينَئِذٍ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ ذَلِكَ إِلَىٰ انقضاء الدُّنْيَا. یہ فرماتے ہیں، فرمایا مرتے وقت یہ ان کو یہ جو باتیں اور گفتگو ہو رہی ہے ان کو تکلیف والا ذلت والا عذاب دو، یہ موت کے وقت کا عذاب مراد ہے. الیوم المراد بہ مطلق الزمان للمتعارف علیہ وہو حین الموت. فرمایا جیسے ہی بندہ مرنے لگتا ہے تو الیوم کا معنی یہ مطلق زمان ہے، پورا وقت زمانہ مراد ہے. تو یہ زمانے کی بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ دن اور آج کا دن جواب نہیں آیا، کیا مانا؟ آج رات کو آ جائے گا. آج کا دن کہنے سے مراد ہوتا ہے زمانہ، آج کے زمانے تک جواب نہیں آیا. تو یہاں الیوم میں بھی موت کا زمانہ مراد ہے، جس میں آپ غمرات بھی لے سکتے ہیں، سکرات الموت بھی لے سکتے ہیں. وہ 1 دن ہو یا 10 دن ہو، وہ 20 دن ہو یا 50 دن ہو، اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے.
تو یہ معاملہ. مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو مماتی مانتے بھی ہیں, دلیل میں پیش بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہم بات کریں تو پھنس جاتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیرہ کا ایک مماتی ہے ماسٹر صاحب, وہ جو ماسٹر عبداللہ ہیں وہ پتہ نہیں کہ میں مفتی شفیع کی عبارت نہیں مانتا. ان کے بندے کہنے لگے, میں نے کہا جی کیوں, آپ نے تو مفتی شفیع نام نہیں مانتے. تو میں نے فوراً اس کی اپنی کتاب پیش کی. میں نے کہا جی آپ کی کتاب ہے اعلان حق, اس کتاب میں پورے میں گن کے دیتا ہوں 9 جگہ آپ نے مفتی شفیع سے استدلال کیا ہے. تو جب اپنے لیے آیا تو مفتی شفیع رحمہ اللہ سچے ہیں, ہمارے لیے آیا تو مفتی شفیع جھوٹے ہیں. ایک مماتی نے ایک نئی منطق پیش کی. میں نے کہا نا بدعتی ہر 6 مہینے بعد دین میں نئی چیز داخل کرتے ہیں, یہ وہ بدعتی ہیں عقیدے کے جو ہر 4 مہینے بعد نئی چیز داخل کرتے ہیں. یہ کہنے لگا مفتی شفیع رحمہ اللہ نے تو یہ ریڈیو پہ درس دیے تھے. تو میں نے کہا پھر, کہتے ریڈیو کے درس تفسیریں بن گئیں. میں نے پھر اسے دوسری تصویر میں پیش کیا. میں نے کہا ریڈیو پہ درس دیے, جمع کر کے نظر ثانی کی, پھر اس کو تفسیر بنا کے شائع کر دی. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, 10 بندوں کے سامنے درس دوں اور وہ تفسیر بن جائے, تم اسے معتبر مانتے ہو؟ ریڈیو پہ ایک بندہ درس دے اور پوری دنیا سنے, وہاں پہ جھوٹ بول سکتے 10 بندوں میں اور پوری دنیا میں؟ تو وہاں تو زیادہ بدتری کے اولا بندہ صحیح ہو کر بولتا ہے, کوئی چیز پکڑی نہ جائے. تو یہ تو ریڈیو کے درس ہے, یہ تو میری دلیل ہے کہ مزید صحیح ہونے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں اس آیت کے تحت جلد 3 صفحہ 393 پر معارف القرآن, فرمائے آج مرنے کے ساتھ ہی تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی, یعنی جس میں تکلیف جسمانی بھی ہو اور ذلت روحانی بھی ہو. یہ عجیب عجیب وہ سوال, یہ اسی ماسٹر عبداللہ کا نظریہ ہے. وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اشداء علی الکفار, صحابہ کرام پتھری تھے. میں نے کہا چلو سبحان اللہ, پتہ نہیں کہاں سخت سے معنی پتھری لے آتے ہیں. اور پتھروں کو تو خدا نے کیا کہا ہے, پتھر کہاں جائیں گے آپ کو پتہ ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پتھر کو اللہ جہنمی کہہ رہے اور یہ صحابہ کو پتھری کہہ رہے. پتہ نہیں عجیب بات ہے. میں نے کہا پتھری تم ہو, وہ نہیں ہے. اور پتھری ہمیشہ گندی چیز میں ہوتی ہے, اچھی چیز میں نہیں ہوتی. آپ نے کبھی سنا ہے دماغ میں پتھری ہو؟ سنا ہے دل میں پتھری ہو, آنکھ میں پتھری ہو؟ سنا ہے؟ جب بھی سنیں گے کہ پتے میں پتھری ہے, مثانے میں پتھری ہے, گردے میں پتھری ہے, جہاں سے پیشاب گزر کے جاتا ہے. تو پتھری پتے میں ہو, گردے میں ہو, مثانے میں ہو, یہ خراب. ہمارے ملک پاکستان میں ہو تو وہ عقیدہ خراب. تو پتھری ہمیشہ ہی گندی جگہ میں, تو ان کو پتھری کہتے ہیں نا مماتیوں کو. آیت نمبر 2 میں دیکھیں, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ. اس آیت کے تحت یہ جو لفظ آیا ہوا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, سورۃ توبہ آیت نمبر 101. اللہ فرماتے ہیں میں ان منافقین مدینہ کو ڈبل عذاب دوں گا, پھر انہیں میں جو ہے نا آخرت کا عذاب دوں گا. آخرت کا عذاب الگ اور ڈبل عذاب کی جب اللہ نے بات کی ہے, یہ کون سا مراد ہے؟ قال ابن عباس فہذا العذاب الاول حين اخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر. فرمایا ڈبل عذاب یہ ہے. مدینہ کے منافق کو حضور پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا اوے تو منافق ہے, نکل جا میری مجلس سے, اخرج یا منافق, اخرج اخرج کر کے نکالا. یہ ایک عذاب, قبر میں جائیں گے دوسرا عذاب, آخرت میں جائیں گے تیسرا عذاب. ڈبل یہاں ہے, آخرت میں تیسرا. یہ صحابی تفسیر کر رہا ہے, صحابی عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن کثیر سے. اور اسی کو حضرت علامہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہی منقول ہے. اور اس پر آپ نے سنعذبهم مرتين صفحہ 19 پہ دیکھیں تفسیر خازن کے حوالے سے, اختلف المفسرون في العذاب الاول مع اتفاقهم على العذاب والثاني هو عذاب القبر بدليل قوله ثم يردون الى عذاب عظيم وهو عذاب النار في الاخره. فثبت بهذا انه سبحانه وتعالى يعذب المنافقين 3 مرات, مرة في الدنيا ومرة في القبر ومرة في الاخره. تینوں کی بات ہے. دنیا میں حضور نے نکالا, نکل جا میری مسجد سے, منافق ہے, عذاب ہوا. قبر میں جائے گا فرشتے ٹھکائی کریں گے, عذاب ہوا. جہنم میں جائے گا, وہاں بھی اس کی ٹھکائی ہوگی. 3 مرات عذاب ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں. اس آیت کے تحت جو میں نے کہا تھا جو ثبت اللہ کی آگے تفصیل ذکر کرتا ہوں, یہ جو آیت اتری کہ اللہ مومن کو قبر میں ثابت قدم رکھتے ہیں, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا, براء ابن عازب فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد اول صفحہ 183 طبع قدیمی کراچی, کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نزلت فی عذاب القبر, یہ فی الآخرہ عذاب قبر کے لیے اتری ہے. رسول اللہ نے اسے عذاب قبر فرمایا. مزے کی بات آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں,
کبھی کوئی تفسیر آپ کے سامنے مماتی پیش کرے اور اس تفسیر کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا تو جواب دیں گے، نہ کیا ہوگا تو پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً وہ کوئی سی آیت تفسیر کی پیش کرے، آپ تفسیر اس کے ہاتھ سے لے لیں اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 یہ یثبت اللہ کھول لیں۔ اس آیت کے تحت ہر سنی مفسر عذاب قبر، حیات قبر ضرور لکھتا ہے، اس آیت کے تحت ضرور لکھتا ہے، ہر سنی مفسر کہیں نہ کہیں اس کو ٹچ کرتا ہے، عذاب قبر ہو یا عذاب قبر ہی تو حیات قبر ہے نا، وہ اس کو ضرور لکھتا ہے۔ اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نزلت فی عذاب القبر حضرت براء ابن عازب کی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر فرمان بھی ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کی عبارت صفحہ 20 پہ آئیے، معارف القرآن جلد 5 صفحہ 248 کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس پر وہ فرماتے ہیں قبر، یہ میں پڑھتا ہوں آپ سنتے چلے جائیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فرمایا قبر کا عذاب و ثواب قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے، پھر اس پر یہ دلیلیں پیش کی ہے، اور آگے جاتے ہوئے فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام نے آیت مذکورہ میں آخرت سے مراد قبر اور اس آیت کو عذاب قبر پہ استدلال کرایا ہے۔ اسی صفحے پر، یہاں موجود نہیں ہے، آپ اس صفحے پر جا کر دیکھ لیں، حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہو کر سوالات کے جواب دینا قرآن کریم کی 10 آیات سے اشارتاً رسول اللہ کی 70 احادیث متواترہ میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے مفتی صاحب کے، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، فرمایا دنیا میں میرا انکار کرو گے، میرے ذکر سے منہ پھیرو گے، میں تمہیں عذاب دوں گا، آخرت میں اندھا اٹھاؤں گا اور دنیا میں معیشت تنگ کروں گا۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 124، اس آیت کے اندر جو اللہ نے بات فرمائی ہے، آؤ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر مستدرک حاکم اور تفسیر ابن عباس میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں معیشتاً زنکا، اللہ معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اسنادہ جید، کھری سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، کھوٹی سے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی اور حضرت ابو سعید خدری نے بھی، یہ تفسیر صحابی جب آ جائے تو بات پھر پوری ہو جایا کرتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس کی یہ تفسیر فرماتے ہیں۔ کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود بیان کرے تو اسے قبول کیا کرو، تصدیق کیا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو اس طرح ذکر فرمایا۔ اور حدیث پاک پر جا کر دیکھیں، یہ صفحہ 21 پر احادیث مبارکہ میں پہلی حدیث اور دوسری حدیث، یہ دونوں احادیث کا تقریباً معاملہ ایک ہی ہے۔ اس پر میں قدر مشترک آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اس کے دوست اس سے واپس ہٹنے لگتے ہیں، وانہ یسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، یہ ابھی دو فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں میت جوتیوں کی آواز کی کھٹکھٹاہٹ، دب اور ان کی آہٹ یہ سن رہا ہوتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقعدانہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پھر ان سے سوالات جوابات شروع کرتے ہیں، یہ من ربک من نبیک کے سوال ہوتے ہیں، پھر یہ جواب دیتا ہے، پھر اسے جہنم دکھائی جاتی ہے، کہا دیکھا یہ اللہ رب العزت نے تیرا ٹھکانہ بنایا تھا، پر ایمان کی قدر کر، ایمان کی وجہ سے تجھے وہاں سے بچا لیا گیا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، بڑی کر دی جاتی ہے، اور منافق سے پوچھا جاتا ہے تو لا ادری کہنا شروع کر دیتا ہے، مجھے نہیں پتا، لا تلیت ولا دریت شروع کر دیتا ہے، لا تلیت ولا دریت۔ آپ کل کے سبق میں حضرت استاد جی گھمن صاحب سے سنیں گے لا تریتا کیا ہے، ولا دلیتا کیا ہے، لا تلیت ولا دریتا، یہ تلاوت اور درایت یہ کیا ہے، اور غیر کے مقلد کو ڈنڈے قبر میں کیسے لگیں گے، اس پر پوری تفصیل موجود ہے۔ فیضرب بمطارق من حدید، اور اس کو جو ہے نا ڈنڈے مارے جائیں گے اور اس کو لوہے کے گرز مارے جائیں گے، فیصیح صیحۃ، یہ چیخنا شروع کر دے گا، یسمع، ہاں اس کو ہر بندہ اس کی آواز سنے گا، من یلی جو قریب ہے، ہر چیز سنے گی، بندہ نہیں ہر چیز سنے گی، غیر الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ باقی سارے سنیں گے، انسان اور جنات کیوں نہیں سنیں گے؟ اگلی احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حدیث نمبر 4 صفحہ 22 پہ حضور پاک نے فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، تم عذاب قبر سن لیتے میں اللہ سے دعا کرتا، ورنہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ بھی یہاں پر حدیث نمبر 5 کو دیکھیں، حدیث نمبر 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، یہ پوری تفصیل پر احادیث دی گئی ہیں۔
اس پر عذاب قبر پر پوری تفصیل موجود ہے. پھر ثواب قبر اور عذاب قبر پر اجماع اہل سنت. میں اجماع اہل سنت کے 2 حوالے پہلے پیش کر چکا ہوں, 2 حوالے یہاں بھی دیکھ لیں. یہ عمدۃ القاری اور شرح مسلم, یہ شافعی اور حنفی دونوں بزرگوں سے, پورے بزرگوں سے اجماع اہل سنت والجماعت اس پر موجود ہے. اور اس پر آپ نے تفسیر مزری کی جلد 9 کے صفحہ 70 سے دیکھیں, ان عقد الاجماع علی عذاب القبر علی الروح والجسد جمیعا, آگے لفظ ہے اتفاق اہل سنت والجماعہ. اس پر سنی متفق ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے. اور اس پر حاشیہ ابن عابدین, جس کو پڑھے بغیر لوگ مفتی نہیں مانتے, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. ثواب و عذاب قبر اور علماء دیوبند, یہ معاملہ بھی آپ صفحہ نمبر 24 پہ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر 25 پہ منکر کا حکم, جو منکر ہے عذاب قبر کا اور وہ منکر ہو, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. علامہ عینی نے عمدۃ القاری کی جلد 11 کے صفحہ 403 پہ فرمایا ہے, من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ, جو عذاب حیات قبر نہیں مانتا یہ معتزلہ جماعت کے لوگ ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر کاربند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ, لا الہ